پھر ہمیں کیا ڈر جہنم سے رہائی کے لیے، پھر ہمیں کیا ڈر جہنم سے رہائی کے لیے، مرتضیٰ جب ہادی رہنمائی کے لیے، حق میں اپنے گھر میں پیدا کر کے گویا کہہ دیا، لے علی آئے تیری مشکل کشائی کے لیے، حق کے حیدر سے اگر انکار ہے اے منکروں، تو خدا بھی اور تدبیر خدا کے لیے، حضرت عباس کے یہ جا پیشانی دیکھیے، کربلا میں کیا کیا بھائی نے بھائی کے لیے، پھر ہمیں کیا ڈر جہنم، زہرا کہتی تھی کر کے نالا بیٹا، زہرا کہتی تھی کر کے نالا بیٹا، کس نے تیرا تن زمین پہ ڈالا بیٹا، تھا میں نے بڑے دکھوں سے پالا بیٹا، چاکی پیچھے ڈوبتا ہے جاگے سی گئی رے، کن کن دکھ سے فاطمہ نے پالو لال حسین، زہرا کہتی تھی، نعرہ صلوات، حسین جب کے چلے بعد دوپہرن کو، حسین جب کے چلے بعد دوپہرن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب قاسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہے تھے ابا کے دامن کو، ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو
فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، حسین جب کے چلے آج مقتل میں عجب سر و سامان ہے حرام، آج مقتل میں عجب سر و سامان ہے حرام، دل ہے مجروح کھلے سر ہے پریشان ہے حرام، قتل شبیر سے بیتاب ہے گریاں ہے حرام، وارثوں میں نہیں اب کوئی تو حیران ہے حرام، ذکر مظلوم یہ شاہ مدنی کرتے ہیں، کبھی آئے تو کبھی سینہ زنی کرتے ہیں، کبھی آئے تو کبھی سینہ زنی کرتے ہیں، خیمے سب جل چکے اب لوٹ رہے ہیں آدھا، فرق پر ہے کسی بی بی کے نمک نان رضا، شام ہونے کو ہے سنسان جنگل سارا، پاس بچوں کو لیے بیٹھی ہے بنت زہرا، پاس بچوں کو لیے بیٹھی ہے بنت زہرا، پیار کرتی ہے اسے گہو سے سمجھاتی ہے، کوئی معصوم جو روتا ہے تو بہلاتی ہے، کوئی معصوم جو روتا ہے تو بہلاتی ہے، رو کے چلاتی ہے یہ خواہر سلطان انام، اٹھو سجاد کی اب دیر ہوا جاتا ہے تمام، جھوٹ پوٹا وقت ہے کچھ دیر میں ہونے کو ہے شام، اب نہ قاسم ہے نہ عباس نہ اکبر نہ امام، اب نہ قاسم ہے نہ عباس نہ اکبر نہ امام، دل پر درد پر ایک غم کی گھٹا چھائی ہے، رات ہونے کو ہے اور عالم تنہائی ہے، رات ہونے کو ہے اور عالم تنہائی ہے، کان میں پہنچی جو سجاد کے زینب کی صدا، کھول کر آنکھیں کی عرض بسد آہو بکا
کیا کہوں آپ سے، خوابوں میں نہیں دل بخدا تب زیادہ ہے، تو غفلت بھی ہے کچھ آج سوا تب زیادہ ہے، تو غفلت بھی ہے کچھ آج سوا۔ کون مارا گیا اور کون جدا ہوتا ہے، مجھ کو کچھ ہوش نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، مجھ کو کچھ ہوش نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ آج مقتل میں جب ہر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ، جب ہر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ، تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر۔ جب ہر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ، جب ہر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ، تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر، اور ہاتھوں کو جوڑ کر یہی کہتا تھا ہر نبی، ہاتھوں کو جوڑ کر یہی کہتا تھا ہر نبی، اے اور ہمیں خرید لے رومال بیچ کر، اے اور ہمیں خرید لے رومال بیچ کر۔ نعرہ صلوات۔ کہ عرش سے آئی صدا ہے میرے پیارے عباس، جہاں چیز ہے کہ آج سے ہم تیرے ہیں، دیکھ اللہ نے وعدے کو نبھایا اپنے، مسجد اتنی نہیں جتنے علم تیرے ہیں۔ اور جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، وہ معجزہ ہوگا کہ جہاں یاد رکھے گا۔ جب آئے گا زہرا وہ تیرا آخری بیٹا، وہ معجزہ ہوگا کہ جہاں یاد رکھے گا، اور پہلے تیرے دشمن کو تہے تیغ کرے گا، پہلے وہ تیرے دشمن کو تہے تیغ کرے گا، پھر خود وہ تیرے روضے کی بنیاد رکھے گا، پھر خود وہ تیرے روضے کی بنیاد رکھے گا۔ سجدوں کو ملک لے گئے اور اشکوں کو زہرا، سجدوں کا صلہ اور ہے اشکوں کا صلہ اور، سجدوں کا صلہ اور ہے اشکوں کا صلہ اور عباس کو ہارون سے ہرگز نہ ملانا، عباس کو ہارون سے ہرگز نہ ملانا۔ دیکھیے دونوں ہی دعائیں، ایک مولا علی کی دعائیں، ایک جناب موسیٰ کی دعائیں، کہ عباس کو ہارون سے ہرگز نہ ملانا، عباس کو ہارون سے ہرگز نہ ملانا۔ زہرا کی دعا اور ہے، زہرا کی دعا اور ہے، موسیٰ کی دعا اور، زہرا کی دعا اور ہے، زہرا کی دعا اور ہے، موسیٰ کی دعا اور۔ حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، گھر تھا اللہ کا موجود مکی کوئی نہ تھا، کوئی آئے گا یہاں یہ بھی یقین کوئی نہ تھا، درج و دیوار میں، درج و دیوار میں آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ سینکڑوں سورما تھے اور پہلوان ہزار، سینکڑوں سورما تھے اور پہلوان ہزار، جو تھے خیبر میں سبھی یار مگر میرے یار، مرد کا ذکر جب، مرد کا ذکر جب آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ نیزہ و تیر تبر کیا کوئی خنجر نہ ملا، نیزہ و تیر تبر کیا کوئی خنجر نہ ملا، لاکھ ڈھونڈا کہیں کفار کا لشکر نہ ملا، صاف میدان نظر،
یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا۔ چار مصروں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ کہوں اپنی زبان سے کیوں میں تابش، کہوں اپنی زبان سے کیوں میں تابش، یہ اپنا وہ پرایا بولتا ہے، یہ اپنا وہ پرایا بولتا ہے، ہر ایک انسان بارے میں علی کے ہے، جیسا خون ویسا بولتا ہے، ہر ایک انسان بارے میں علی کے ہے، جیسا خون ویسا بولتا ہے۔ اور ایک مرتبہ چند شعر اور نظم فرمائیں۔ آئے گا جب میرا مولا آئے گا، آئے گا جب میرا مولا آئے گا، شے کا دشمن چن چن مارا جائے گا، آئے گا جب میرا مولا آئے گا، شے کا دشمن چن چن مارا جائے گا، شے کا دشمن چن چن مارا جائے گا۔ شعر مناظر فرمائیں، ایک صلوات بھیجیے عظمت محمد والے محمد۔ شے کا دشمن چن چن مارا جائے گا، تیغ علی سے بچ کر کوئی بھی ظالم، تیغ علی سے بچ کر کوئی بھی ظالم، بھاگنا چاہے گا بھی بھاگ نہ پائے گا، آئے گا جب میرا مولا آئے گا، شے کا دشمن چن چن مارا جائے گا، شے کے ماتم کو بدعت کہنے والا، شے کے ماتم کو بدعت کہنے والا، روز محشر روئے گا چلائے گا، شے کا دشمن چن چن مارا جائے گا۔ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ شب بیداریوں میں تقریر بار گزرتی ہے اور مجلسوں میں پیشخانی بار گزرتی ہے، اس لیے کہ آدمی ایک موڈ بنا کے آتا ہے کہ میں مجلس سننے جا رہا ہوں، ہے نا، تو لہٰذا یہ بھی مدح اہل بیت ہے۔ آپ حضرات اگر کم سے کم تھوڑا ساتھ دیں تو ایک بآواز بلند نعرہ صلوات بھیج دیا کیونکہ جو میں نے تجربہ کیا ہے وہ یہ کہ مولائیوں کی بستیاں محلوں سے نہیں پہچانی جاتی ہیں آج کے دور میں، اس لیے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ مولائی بستیاں جو ہے عزاداری حسین سے پہچانی جاتی ہیں آج کے دور میں۔
روز محشر روئے گا چلائے گا، روز محشر روئے گا چلائے گا، آئے گا جب میرا مولا آئے گا، شے کے غم کی دولت جس کے پاس نہیں، شے کے غم کی دولت جس کے پاس نہیں، روز محشر مانگے بھیک نہ پائے گا، آئے گا جب میرا مولا آئے گا، جو بھی غدیری ہے اس کو روز محشر، جو بھی غدیری ہے اس کو روز محشر، میرا مولا بھر بھر جام پلائے گا، آئے گا جب میرا مولا آئے گا، جو بھی غدیری ہے اس کو روز محشر، میرا مولا بھر بھر جام پلائے گا، آئے گا جب میرا مولا آئے گا، سلوات بھیجیے عظمت محمد والے آپ سن رہے ہیں تو ادھر وال مجھے 10-15 سال پرانا ایک کلام مجھے یاد آ گیا کچھ دنوں سے، آپ ہی سن لیجئے۔ جو بھی سرور کا عزادار نہیں ہو سکتا، 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 وہ محمد کا وفادار نہیں ہو سکتا، وہ محمد کا وفادار نہیں ہو سکتا، وہ محمد کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ شعر ملاحظہ فرمائے، دن میں 17 رکعتیں، اور بہت سے لوگ جو روزہ نماز کے زیادہ پابند ہیں 54 رکعتیں نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن کوئی بھی دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت جو مغربین کی نماز میں نے پڑھی ہے یہ میری قبول ہو گئی ہے نا، دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن میں دعویٰ کر رہا ہوں آپ تمام حضرات مولائیوں کی جانب سے، میرے دل نے در حیدر پا کیا ہے سجدہ، میرے دل نے در حیدر پا کیا ہے سجدہ، میرے دل نے در حیدر پا کیا ہے سجدہ، یہ وہ سجدہ ہے جو بیکار نہیں ہو سکتا، یہ وہ سجدہ ہے جو بیکار نہیں ہو سکتا، یہ وہ سجدہ ہے جو بیکار نہیں ہو سکتا۔ اور آپ سے بولنے کے لیے اس لیے کہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا بھی تعلق، یعنی کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے، ابھی میں کل پڑھ کے آیا ہوں، اگر پوسٹر آپ کی نگاہوں سے گزرا ہوگا فیس بک وغیرہ پہ، اترولہ میں پڑھا تھا، لیکن میرے پوسٹ نام کے نیچے لکھا ہوا تھا سلمان تابش ہردوئی، ہے نا، جب کوئی ہردوئی پوچھتا ہے تو میں پوچھ سے کہتا ہوں کہ سنڈیلا جانتے ہیں آپ، تو لہٰذا میرا بھی تعلق سنڈیلے سے تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے آپ سے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بولتے رہا کریے، اس لیے کہ اگر ہم ان کے لیے یہاں پر بیٹھ کر بولیں گے
تو یہ وہاں پر بولیں گے جہاں پر سپریم کورٹ کا وکیل بھی بولنے کے لیے آپ کے لیے تیار نہیں ہوگا، جسے قبر کہتے ہیں، ہے نا؟ ایک سلوات بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ یہ وہ سجدہ ہے جو بیکار نہیں ہو سکتا، شیخ ملازہ فرمائے یوں تو پانی ہے مگر کوئی سوائے زہرا، 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 میرے آنسو کا خریدار نہیں ہو سکتا، میرے آنسو کا خریدار نہیں ہو سکتا۔ بہت نازک سا شعر پیش کرتا ہوں سامنے کی چیز کہ ثانی حیدر کرار ہے عباس جری، کہ ثانی حیدر کرار ہے عباس جری، کوئی عباس علمدار نہیں ہو سکتا، کوئی عباس علمدار نہیں ہو سکتا۔ ہتھ کڑی یاد میں عابد کی پہننے والا، کہ ہتھ کڑی یاد میں عابد کی پہننے والا، ظلم کے ہاتھوں گرفتار نہیں ہو سکتا، ظلم کے ہاتھوں گرفتار نہیں ہو سکتا۔ نام سجاد کا جو لکھ کے پنہا دے تابش، نام سجاد کا جو لکھ کے پنہا دے تابش، نام سجاد کا جو لکھ کے پنہا دے تابش، اس کا بچہ کبھی بیمار نہیں ہو سکتا، اس کا بچہ کبھی بیمار نہیں ہو سکتا۔ صلوات کی جذبت ہے امید ہے مولانا کی مجلس کو نماز تمام ہو گئی ہوگی، راستے میں ہوں گے، ایک اور صلوات پیچھے عظمت ایک عرس کا مصرع تھا، شکر ہے پروردگار کا کہ اپنوں میں شیعوں میں مولا کے چاہنے والوں میں علی کی منقبت پڑھنا آسان ہوتا ہے، تو عرس کے پروگرام میں مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا۔ اس کا مصرع تھا کہ یہ بارگاہ حسینیہ ہے، یہاں طلب سے سوا ملے گا۔ میں اکیلا شیعہ پڑھنے والا تھا، ماشاءاللہ باقی سب ہمارے اہل سنت بھائی سننے والے تھے، بہت محبتوں سے نوازا۔ آپ کے بھی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے مطلع حاضر خدمت ہے۔ ایک صلوات بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ ایک اور باواز بلند نعرہ صلوات بھیجتے ہیں۔ آقا اجازت ہے؟ بالکل بالکل صاحب اجازت۔ میں کیا بتاؤں در علی سے، اے دوستی تو تم کو کیا ملے گا، میں کیا بتاؤں
بتاؤں در علی سے، اے دوستوں تم کو کیا ملے گا؟ میں کیا بتاؤں در علی سے، اے دوستوں تم کو کیا ملے گا؟ یہ مختصر ہے، نبی ملیں گے، نبی ملے تو خدا ملے گا۔ یہ مختصر ہے، نبی ملیں گے، نبی ملے تو خدا ملے گا۔ شعر حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہودیوں سے و کافروں سے ہر ایک لمحہ ہر قدم پر، یہودیوں سے منافقوں سے ہر ایک لمحہ ہر قدم پر، میرے نبی کو بچانے والا فقط نبی کا چچا ملے گا۔ میرے نبی کو بچانے والا فقط نبی کا چچا ملے گا۔ میرے نبی کو بچانے والا فقط نبی کا چچا ملے گا۔ اشارہ کر دے جو بطن مادر سے میرے مولا قسم خدا کی، اشارہ کر دے جو بطن مادر سے میرے مولا قسم خدا کی، ہو لاکھ دیوار پتھروں کے مگر تجھے راستہ ملے گا۔ ہو لاکھ دیوار پتھروں کی مگر تجھے راستہ ملے گا۔ آغا اس شعر پر آپ کی بالخصوص توجہ درکار ہے، ملاحظہ فرمائے۔ شعر حوالے کرتا ہوں۔ فقط نبی کا چچا ملے گا تو عرب کے سارے فقیر زادے غنی بنے ہیں تیری وجہ سے، عرب کے سارے فقیر زادے غنی بنے ہیں تیری وجہ سے، تمہارے احسان تلے خدیجہ ہر ایک مسلمان تباہ ملے گا، تمہارے احسان تلے خدیجہ ہر ایک مسلمان تباہ ملے گا۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ نکھت پروین بنت انصار حسین صاحب کی روح کے لیے سالہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔
सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद। हाज़रीन फ़र्श अज़ा और साहिबान विला, एक मरहुमा के साल सवाब के लिए मजलिस अज़ा बउनवानी साल सवाब मुनक्किद की गई है और हम और आप जमा हुए हैं मरहुमा के अहल खाना को ताज़ियत पेश करने के लिए और सब्र की तिलकीन करने के लिए। यही कानून हयात है और यही उसूल ज़िंदगी कि जब हमारा कोई चाहने वाला या जिसे हम चाहते हैं वो इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में कदम रखता है तो हम उसके इसाले सवाब के लिए मजलिस हुसैन बर्पा करते हैं। अगर हम और आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो हमें और आपको इस बात का बखूबी एहसास होगा कि हमारी और आपकी ज़िंदगी जिस नुक्ते, जिस महवर और जिस मरकज़ के इर्द गिर्द तवाफ़ करती है, उस महवर, उस मरकज़ और उस नुक्ते का नाम मजलिस इमाम हुसैन है। हमारी ज़िंदगी में जितनी भी रौनकें पाई जाती हैं उन सब रौनकों की बुनियाद मजलिस इमाम हुसैन है। हमारे दरमियान कुरान मजीद को लेके जितना भी उन्स और मोहब्बत पाया जाता है उस उन्स और मोहब्बत की बुनियाद मजलिस इमाम हुसैन है। हम अगर हुकूकुन नास और हुकूकुल इबाद पर गुफ्तगू करते हैं तो शायद इसका भी राज मजलिस इमाम हुसैन है। हमारी कौम का जवान एक लम्हे के अंदर हक़ और बातिल को समझने की अगर ताकत रखता है तो वो ताकत भी इसी मजलिस हुसैन से मिली है। हमारी कौम के जवान के अंदर अगर हौसला, बुर्दबारी, संजीदगी पाई जाती है तो शायद वो भी इसी मजलिस इमाम हुसैन का सदका है। इसकी एक ख़ास वजह यह है कि जिन घरानों में, जिन खानवादों में और जिन आगोशों में हमने और आपने तरबियत पाई है उसमें वालिदैन ने हमें यही बताया है और यही सिखाया है कि घर में बीमारी हो तो भी मजलिस करना है और तुम सेहत पा जाओ तब भी मजलिस करना है। हालात बिगड़े हों तब भी मजलिस करना है, हालात सुधर जाएं तब भी मजलिस करना है। तुम गरीब हो तब भी मजलिस करना, तुम अमीर हो जाओ तब भी मजलिस करना। खाली यही नहीं, हमें वालिदैन ने ये भी बताया है कि अगर तुम्हारे घर से जवान की बारात जाए तब भी मजलिस हो, तुम्हारे घर से जवान की मैयत जाए तब भी मजलिस। और एक लफ्ज़ कहना चाहता हूँ मौलाना, खाली यही नहीं, हमें वालिदैन ने ये भी सिखाया है कि अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तो घर पाने के लिए मजलिस करो और अगर हुसैन घर दे दे तो शुक्राने के तौर पर मजलिस करो। सलावात पढ़ें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर ज़हमत ना हो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, ज़रा ज़रा से एक और सलावात पढ़ने पर मोहम्मद वाले। तो पूरी ज़िंदगी का इन्हिसार मजलिस इमाम हुसैन पर है। आप इसे जैसे भी देख लें, जिस रुख से देखें, जिस तरीक़े से देखें, आपको आपकी ज़िंदगी अगर किसी एहसान के तले दबी हुई नज़र आएगी तो उस एहसान का नाम मजलिस इमाम हुसैन है। एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ, बुज़ुर्गान मौजूद हैं, साहिबान नज़र हैं, साहिबान इल्म लोग मौजूद हैं, मुहक्किक हज़रात मौजूद हैं। ये लफ्ज़ ये तय है कि मैं शुरू में कह रहा हूँ मगर जुमला मौलाना बड़ा वज़नी है। अगर इस पुरआशोब दौर में जब पूरी दुनिया आपको दीन से दूर कर रही है, अगर ऐसे माहौल में भी कोई चीज़ आपको रोज़ आखरत याद दिलाती है तो उसका नाम मजलिस इमाम हुसैन है। इस पुरआशोब दौर में कि जब हर चीज़ आपको दीन से, इस्लाम से, शरीयत से, कुरान से दूर करना चाहती है, अगर कोई ऐसे माहौल में भी आपको आखरत, कब्र, हिसाब, फिशार है, शफात इसकी तरफ मुतवज्जे करा रही है तो उस चीज़ का भी नाम मजलिस इमाम हुसैन है। अब जब इस मजलिस इमाम हुसैन की इतनी फजीलत है और इतनी बातें, अगर मैं चाहूँ तो पूरी रात इसी उन्वान पर बात कर सकता हूँ, मगर मैं बात समेट के जुमला कहना चाहता हूँ। जब इस मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फजीलत के इतने बाब हैं और इसकी इतनी फजीलत है कि जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, तो सवाल ये पैदा होता है कि इतनी फजीलतों के बाद इस मजलिस इमाम हुसैन की फिर मुखालफत क्यों है?
بھائی جب اتنی فضیلت ہے کہ قرآن اس کی وجہ سے ہے، حدیث اس کی وجہ سے ہے، عقائد اس کی وجہ سے ہیں، سب کچھ اس کی وجہ سے ہے، تو پھر اس کی مخالفت کیوں ہے؟ میری طرح متوجہ رہیے گا، میں پہلا لفظ صرف کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اس کی مخالفت کیوں ہے؟ تو مخالفت اس لیے ہے کیونکہ مجلس میں آتے ہی ہم اپنی قوم کے بچے کو بتا دیتے ہیں کہ بھیک مانگنے والے اور ہیں، بھیک دینے والے اور ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. بھیک مانگنے والے اور ہیں اور بھیک دینے والے اور ہیں. آج تک لوگوں کو یہی نہیں پتا چلا کہ لینے والوں کے دروازے اور ہیں اور دینے والوں کا دروازہ اور ہے. یہی وجہ ہے. آپ جائیے دیکھیے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اس وقت، جو ہے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، دنیا سمٹ کے آپ کی مٹھی میں ہے. آپ سرچ کیجئے، آپ کو آج تک کوئی مولانا ایسا نہیں ملا ہوگا کہ وہ پکچر ہال کے باہر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو اندر نہ جائیے گا، اندر جانا گناہ ہے، بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے، اندر جانے سے یہ ٹوٹ جائے گا، وہ پھوٹ جائے گا. کوئی ملا؟ نہیں ملے گا. آپ آگے آئیے، لکھنؤ میں اتنے بڑے بڑے پارک ہیں، کسی پارک کے باہر کوئی مولانا کھڑا ہوا نہیں ملے گا جو یہ کہے اندر نہ جانا، اندر جانا گناہ ہے، شرک ہے، حرام ہے، بدعت ہے، وہاں جانے سے ٹوٹ جائے گا. کوئی نہیں ملے گا. اتنے بڑے بڑے مال بنے، جائیے آپ لکھنؤ میں، لولو مال بنا ہے اتنا بڑا، آج تک کوئی مولوی صاحب مجھے وہاں بھی کھڑا ہوا نہیں ملا جو کہہ رہا اندر نہ جائیے گا. کمال ہے. پارک میں جانا بدعت نہیں ہے، پکچر ہال میں جانا بدعت نہیں ہے، کہیں جانا بدعت نہیں ہے. جب کہیں جانا بدعت نہیں ہے تو پھر مولانا یہ کیوں کہہ رہا ہے ان کی مجلس میں نہ جانا؟ پہنچے آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہے بھئی؟ ان کی مجلس میں نہ جانا. بھئی جب کہیں جانا بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے، حرام نہیں ہے، تو پھر مجلس میں جانے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہاں جانا بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ اور ہے. نہیں پہنچے آپ؟ وہ اور ہے اور یہ اور ہے. جو آپ کو مجلس میں آنے سے روک رہا ہے وہ اتنی عقل ضرور رکھتا ہے کہ اگر یہ بچہ پارک میں گیا تو گھوم کے اپنے گھر آئے گا، شاپنگ مال میں گیا تو شاپنگ کر کے اپنے گھر آئے گا، پکچر ہال میں گیا تو فلم دیکھ کے اپنے گھر آئے گا. مگر اگر یہ ایک دن بھی ان کی مجلس میں چلا گیا تو لوٹ کے اپنے گھر نہیں میرے گھر آئے گا اور گریبان پکڑ کے کہے گا مولانا ذرا یہ تو بتا جو تو آج تک سنا رہا تھا وہ کچھ اور تھا، جو آج سن کے آیا ہوں وہ کچھ اور ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد وآل. جو آج تک سن رہے تھے وہ کچھ اور ہے. بھئی یہ مجلس کیوں، اس کی مخالفت کیوں ہے؟ یاد رکھیے گا، اگر امت واحدہ، اگر امت مسلمہ کسی ایک جگہ جمع ہو سکتی ہے اس جگہ کا نام مجلس امام حسین. کیوں؟ اس لیے کہ مجلس امام حسین اس کے نام پہ فرض بچھایا گیا ہے کہ جسے جتنا ہم چاہتے ہیں اس سے زیادہ کہیں نبی چاہتے ہیں. آپ نے غور نہیں کیا؟ یہ فرض شازہ اس کے نام پر بچھایا گیا ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں ہم سے کہیں زیادہ اسے نبی چاہتے ہیں. تو آپ کم سے کم اسے اس لیے اس فرش عزا پہ نہ آئیے کہ یہ شیعوں کے امام کی ہے، بلکہ اس فرش عزا پہ اس لیے آیا کریں کہ یہ نبی کے نواسے کی ہے. بھئی آپ اب یہ جملہ میں نے خود تو نہیں کہا نا، اگر میں نے کہا تو آپ کہا کہ آپ چپ ہو جائیے، اٹھ کے چلے جائیے کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں. یہ میرا جملہ نہیں ہے کہ نبی کے نواسے کی فرش عزا ہے. یہ تو ہمارے مسلمان بھائی جب محرم میں انہیں کبھی کبھی یاد آتی ہے تو یہی پوسٹر لگاتے ہیں اور یہی جلسوں میں کہتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ دین بچایا نبی کے نواسے نے، اسلام بچایا نبی کے نواسے نے، شریعت بچائی نبی کے نواسے نے، قرآن بچایا نبی کے نواسے نے. کتنا بھولا ہے مسلمان، اسے اتنا اپنے بارے میں تو پتا ہے کہ جب میں اس دنیا میں آیا تو دو رشتے لے کے آیا، ایک خون والا ایک دودھ والا. جو خون والا ہے وہ ددھیال ہے، جو دودھ والا ہے وہ ننیحال ہے. تو تم جو روز روز چلا کے یہ کہہ رہے ہو کہ سب کچھ نبی کے نواسے نے بچایا، کبھی یہ بھی کہہ دیا کرو کہ دین ابو طالب کے پوتے نے بچایا. صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پر. جب آپ روز یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے نواسے نے بچایا، کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیا کریں، اس لیے کہ اگر وہ نبی کا نواسا ہے تو کسی کا پوتا بھی تو ہے. صحیح ہے بھائی، نبی کا اگر نواسا ہے تو کسی کا پوتا بھی تو ہے. اچھا آپ کمال ہے، نبی کا نواسا مانتے ہیں، خدیجہ کا نواسا نہیں مانتے.
خدیجہ کے بھی تو نواسے ہیں. امام حسن و حسین خالی نبی کے نواسے تھوڑی ہیں, جناب خدیجہ کے بھی نواسے ہیں. مگر اگر آپ نے ایک بار بھی کہہ دیا کہ خدیجہ کے نواسے نے بچایا, تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بنائی ہوئی ریل خود بخود اترنے لگے گی, کیونکہ آپ نے جو تعارف کرایا ہے وہ کچھ اور ہے, اور جو مجلس نے کرایا ہے وہ کچھ اور ہے. آپ تو آج تک یہی نعرے لگا رہے تھے کہ نبی کی ساری بیویاں ایک جیسی ہیں, سب برابر ہیں, سب برابر ہیں, سب برابر ہیں. مگر جب خدیجہ کا نام آتا ہے تو آپ کی آواز دبنے لگتی ہے, کیونکہ یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ نبی کی تمام بیویوں میں اور خدیجہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نبی کی تمام بیویوں کو پالا ہے اسلام نے, اسلام کو پالا ہے خدیجہ نے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر. دیکھیں بات منسلک ہو گئی آپ کے شعر سے, یہیں تک میں لانا چاہتا تاکہ بات اب آگے بڑھ جائے. تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ کہیے نا خدیجہ کے نواسے نے, مگر جب آپ خدیجہ کا نام لیں گے تو ہر بڑے سر کے اوپر خدیجہ کا پاؤں رکھا ہوا نظر آئے گا, ہر آدمی خدیجہ کے سامنے پونا نظر آئے گا. یاد رکھیے گا, شریک حیات ہونا اور ہے, شریک منصب ہونا اور ہے. شریک منصب ہونا اور ہے. نبی کے ازواج میں آنا کمال نہیں تھا, نبی کے شریک کار ہونا کمال تھا. خدیجہ شریک کار رسالت ہے. اور یاد رکھیے گا, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ خود روایات کہہ رہی ہیں, اور روایات میں علماء اہل سنت نے اس روایت کو اپنی جگہ دی ہے کہ اکثر مرسل اعظم جب بیٹھتے تھے اور مرسل اعظم غمگین ہوتے تھے تو جناب خدیجہ کی باتیں کرتے تھے. جب ایک زوجہ نے سنا تو کہا کہ یا رسول اللہ, آپ اس زمانے میں بھی بیٹھ کے اس بوڑھی عورت کا تذکرہ کرتے ہیں جس کے منہ میں دانت نہیں تھے, جو بوڑھی تھی, جس کے بال سفید تھے. تو مرسل اعظم نے کہا کہ تم سب مل کے بھی خدیجہ کے برابر نہیں ہو. کہا کیوں؟ کہا اس کی 3 وجہیں ہیں. کہا کیا؟ کہا جب سب کے دروازے میرے لیے بند تھے تب خدیجہ نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا, اور جب سب اپنا مال بچا رہی تھی تب خدیجہ نے مال لٹایا ہے, اور جب سب کی کوکھ مجھے اولاد دینے کے لیے بانجھ تھی تب خدیجہ نے فاطمہ جیسی بیٹی دی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. تو اب اس مجلس کا کمال یہ ہے کہ اگر آپ کو دین سمجھنا ہے, شریعت سمجھنا ہے, احکام سمجھنا ہے, اصول سمجھنا ہے, تو آپ کو مجلس میں آنا ہوگا. بھئی آپ ایک ایسی شخصیت چن لیجئے جس کو سننا ہمیں بھی اچھا لگے اور آپ کو بھی اچھا لگے. بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کا منہ بن جاتا ہے, اور بہت ساری آپ کے پاس ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو آپ تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارا منہ بن جاتا ہے. لہٰذا ایک ایسی شخصیت چن لو کہ جس کو آج ذکر آپ کریں تو نہ ہمیں برا لگے, اور ہم کریں آپ کو نہ برا لگے. آپ کہیں گے جی وہ شخصیت کیسے چنی جائے گی؟ بھیا وہ شخصیت تم اور میں نہیں چنیں گے, اس لیے کہ تم چنو گے اپنی پسند کی, ہم چنیں گے اپنی پسند کی. لہٰذا اس شخصیت کو چن لو جسے نبی نے چنا ہے. صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پر. ایسی شخصیت چنی ہے. میں نے آیت پڑھی ہے اور مشہور زمانہ آیت ہے, فَاسْأَلُوا, سوال کرو, فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, سوال کرو اہل ذکر سے ان چیزوں کے بارے میں جنہیں تم نہیں جانتے. قرآن مجید کا کھلا ہوا اعلان ہے, فَاسْأَلُوا, سوال کرو, اس سے سوال کرو, اہل ذکر سے سوال کرو, ان چیزوں کے بارے میں سوال کرو جنہیں تم نہیں جانتے. اس ایک آیت میں 3 نقطے ہیں. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ قرآن نے اجازت دے کے سوال کی, فَاسْأَلُوا, سوال کرو, اجازت دے کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ اسلام میں دم کتنا ہے, اسلام میں دم کتنا ہے. اس لیے کہ جس میں دم ہوتا ہے وہی سوال کی اجازت دیتا ہے, جس میں جواب کا دم نہیں ہوتا وہ سوال کی اجازت نہیں دیتا. تو اسلام نے کہا سوال کرو, فَاسْأَلُوا, مگر اسلام نے قید رکھی, اسلام نے کہا فَاسْأَلُوا اہل ذکر, سوال کرنا ہے تو سب سے نہیں کرنا, ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ سے سوال نہیں کرنا, ہر بونا قد پستہ قد یا دراز قامت والے سوال نہیں کرنا. پھر فَاسْأَلُوا اہل ذکر, ہم دروازہ دکھا رہے ہیں, سوال کرنا ہے تو اہل ذکر سے کرنا ہے. اب اگر چونکہ اس آیت کی روایتوں میں جائیں اور اس کی تفسیر میں جائیں تو بحث ہو جائے گی, اس لیے کہ ہمارے اہل ذکر اور ہیں اور لوگوں کے اہل ذکر اور ہیں.
اس پہ بحثیں ہو سکتی ہیں، تو ہمیں جھگڑے کی تو بات کرنا ہی نہیں، ہمیں تو ایسی بات کرنا ہے کہ سب مل مل کے رہیں اور قدم آگے بڑھیں۔ آپ نے کہا فَاسْأَلُوا اہل ذکر، سوال کرنا ہے تو اہل ذکر سے کرنا۔ اب بات کریں کہ جی اہل ذکر کون ہے، اہل ذکر کون ہے، تو یہ ذکر وکر ہٹائیے، آپ سامنے کی بات کیجئے۔ قرآن نے کہا سوال جب بھی کرنا ہے اہل سے کرنا ہے، نہ اہل سے نہیں کرنا۔ نہیں پہنچے آپ؟ اب جو قرآن کی نگاہ میں اہل ہیں ان سے آپ سوال کیجئے، سوال کرنا ہے اہل ذکر سے کرنا ہے۔ اب تیسرا جو جملہ ہے وہ عجیب و غریب ہے، ان کنتم لا تعلمون، سوال اس چیز کے بارے میں کرنا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ یہ جو جملہ ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان سے نہیں آیا، کسی مکان سے آیا۔ ان کنتم لا تعلمون، سوال اس چیز کے بارے میں کرنا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اس لیے کہ جس سماج میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس میں سماج کا مزاج یہ ہے کہ بندہ پہلے گھر میں جاتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، کتاب پڑھ کے آتا ہے، جو کتاب میں پڑھ کے آتا ہے وہی سوال مولانا سے کرتا ہے۔ تو شریعت نے اسی کو منع کیا ہے۔ شریعت نے کہا سنو، سوال کرنا ہے تو اپنا علم بڑھانے کے لیے کرنا، دوسرے کا علم ناپنے کے لیے نہ کرنا۔ نہیں پہنچے آپ؟ سوال جب بھی کرنا علم بڑھانے کے لیے کرنا، سامنے والے کا علم ناپنے کے لیے نہ کرنا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتے ہیں، سوال کرنا ہے، اب بہت سارے سوال ہیں جو پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، سوال پیدا ہوتا ہے عقل میں، جہاں عقل نہیں ہوگی وہاں سوال نہیں آئے گا۔ پھر سن لیجیے گا، سوال پیدا کہاں ہوتا ہے مولانا؟ یہ زبان پہ نہیں ہوتا، یہ پیٹ میں بھی نہیں پیدا ہوتا، یہ دل میں بھی پیدا نہیں ہوتا کہ دل میں میرے آیا یہ سوال، نہ، سوال پیدا ہوتا ہے عقل میں، جہاں عقل ہوگی وہاں سوال پیدا ہوگا۔ اچھا، یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ عقل وہاں ہوتی ہے جہاں علی ہوتا ہے۔ اگر آپ بیدار ہیں تو میں لفظ کہنے جا رہا ہوں، یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ عقل وہاں ہوتی ہے جہاں، پہاڑ سے بڑی دلیل دے رہا ہوں، اگر آپ میں دم ہے تو اسے کاٹ دیں، جہاں علی نہیں ہوگا وہاں عقل نہیں ہوگی۔ روایات کا انبار میں جمع کر سکتا ہوں، علی کا دشمن چالاک تو ہو سکتا ہے، عقل مند نہیں ہو سکتا۔ بھائی نہیں پہنچے آپ؟ علی کا دشمن چالاک تو ہو سکتا ہے، عقل مند۔ اب آپ کہیں گے مولانا دلیل کیا ہے؟ پہاڑ سے بڑی دلیل دوں آپ کو۔ علی کا دشمن چالاک ہو سکتا ہے، عقل مند نہیں ہو سکتا۔ اگر دلیل چاہیے تو کربلا میں آ جاؤ، 9 لاکھ چالاک تھے اپنی جگہ کھڑے رہ گئے، ایک عقل مند تھا نکل کے ادھر آ گیا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد وآل۔ 9 لاکھ 9 لاکھ چالاک تھے اپنی جگہ کھڑے رہے، ایک عقل مند تھا وہی نکل کے ادھر آ گیا۔ اس کا مطلب صاحب چالاک تو تھے، عقل مند ایک تھا جو خود بھی بچ گیا۔ نہیں پہنچے؟ حر سو رہا تھا اپنے مقدر کی گود میں، کروٹ جو لی تو آ گیا سرور کی گود میں۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پر۔ حر سو رہا تھا اپنے مقدر کی گود میں، کروٹ جو لی تو آ گیا سرور کی گود میں۔ تو سوال پیدا کہاں ہوتا ہے؟ عقل میں۔ اب میرے دماغ میں ایک سوال آیا، شاید آپ کے بھی کبھی کبھی آتا ہو، وہ سوال آنا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم علی والے ہیں، اگر سوال پیدا نہ ہو تو پھر بیکار ہے۔ سوال میرے دماغ میں یہ آیا کہ جب نبی مکرم نے اس دنیا سے پردہ کیا اور نبی اس دنیا سے گئے ہیں اور آپ نے پردہ کیا ہے ظاہری طور پہ، اس وقت امت واحدہ تھی، امت واحدہ تھی، نہ کوئی حنفی تھا، نہ کوئی مالکی تھا، نہ حنبلی، نہ شافعی، نہ قادری، نہ جیلانی، نہ شیعہ، نہ سنی، سب امت واحدہ تھے۔ جب نبی اس دنیا سے چلے گئے تو امت ٹکڑوں میں بٹ گئی، اب یہ حنفی ہو گئے، یہ مالکی ہو گئے، شافعی ہو گئے، ہر آدمی نے اپنا ایک نیا نظریہ پیدا کر لیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امت جو ٹکڑوں میں بٹی، یہ کیوں بٹی؟ آج پوری دنیا میں نعرہ لگ رہا ہے اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ضروری ہے۔ بھائی نعرے لگ رہے ہیں اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ ہمارا بھی نعرہ یہی ہے، اتحاد ہونا چاہیے، مگر مشکل یہ ہے کہ اتحاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ پتہ چلے کہ اختلاف کس بنیاد پہ ہوا ہے۔ اب جو چپ رہے گا وہ اپنی مرضی کا خود مالک ہے۔ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد بھائی ہوگا، مگر پہلے چچا یہ پتہ چلے کہ اختلاف کس بنیاد پہ ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، مولانا مجھے لے گئے ڈاکٹر کے پاس، کہا وہ ڈاکٹر صاحب انہیں دوا دے دیجیے، اور یہ بٹھا کے چلے گئے۔ آدھا گھنٹے کے بعد آئے، مولانا دوا دی آپ کو؟ میں نے کہا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے انہیں دوا کیوں نہیں دی؟ انہوں نے کہا بھائی انہوں نے کہا ہی نہیں، نہ انہوں نے بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر بھی دوا اس وقت دیتا ہے جب بیماری پتہ چل جاتی ہے۔ تو آپ اگر بیماری کی دوا اس وقت تک نہیں لے پاتے
جب تک بیماری کا پتہ نہ ہو تو اتحاد بھی اس وقت تک پتہ نہیں ہوگا جب تک اختلاف کا پتہ نہ ہو۔ آپ پتہ کیجئے یہ اختلاف کیوں ہوا؟ آیا کیا توحید پر اختلاف ہے؟ نہیں، عقیدہ توحید پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر عقیدہ توحید پہ اختلاف ہوتا تو کلمے میں اختلاف ہوتا۔ کلمہ تو ایک ہے، ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ، زور سے بولیے، میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں، لا الہ الا اللہ، یہی تو کہتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب جو اللہ ہمارا ہے وہی تمہارا ہے، اور جو تمہارا ہے وہی سب کا ہے۔ جو اللہ ہمارا ہے وہی آپ کا ہے، اور جو آپ کا ہے وہی سب کا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہمارا اللہ کرسی پہ نہیں بیٹھتا۔ کاش آپ تک یہ جملہ پہنچ جاتا۔ دیکھیں اگر بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو مجھے اس بات کا احساس دلائیے کہ میں شیشے کے سامنے نہیں، شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا ہے، شیعہ بولتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر۔ بہت اطمینان، میں ایک مجلس کے لیے اپنے آپ کو بدل نہیں سکتا، آپ کو ایسے ہی سننا ہوگا، یہ آپ کی محبت ہے، برداشت کرنا ہوگا مجھے جتنی دیر بھی میں بولوں گا۔ تو اللہ پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، فرق اتنا ہے کہ ہمارا اللہ کرسی پر نہیں بیٹھتا۔ آپ نے اپنا اللہ کرسی پہ بٹھایا، یہ آپ کی مرضی ہے، ہمارا نہیں بیٹھا۔ توحید پہ کوئی اختلاف نہیں۔ آیا رسالت پہ کوئی اختلاف ہے؟ نہیں، رسالت پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سوال ہے میرا کہ امت میں اختلاف کیوں ہوا ہے، اس اختلاف کو کیسے ختم کیا جائے؟ پہلے پتہ کرو کہ اختلاف کس بنیاد پر ہے۔ توحید پر کوئی اختلاف نہیں۔ آیا رسالت پہ کوئی اختلاف ہے؟ نہیں، اس لیے کہ کلمہ کا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، وہی ہے، اللہ واحد ہے، ایک ہے، رب العالمین ہے، اور محمد اس کے، ہم نے یہ نہیں کہا طٰہٰ رسول اللہ، یاسین رسول اللہ، یہ تو نہیں کہا مزمل مدثر، نہیں، جس کو آپ رسول مانتے ہیں اسی کو ہم رسول مانتے ہیں۔ جو آپ کا نبی ہے وہی ہمارا نبی ہے، جس کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے اسی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ توحید پر کوئی اختلاف نہیں ہے، رسالت پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھیے، آیا کیا قرآن پہ اختلاف ہے؟ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ قرآن پہ اختلاف ہے تو ایک قرآن میں اپنے امام بارگاہ سے لا رہا ہوں، ایک آپ اپنی مسجد سے لے آئیے، کھول کے دیکھیے، جو سورہ پہلا آپ کے یہاں ہے وہی ہمارے یہاں ہے، اور جو آخری سورہ آپ کے یہاں ہے وہی ہمارے یہاں ہے۔ یعنی جتنے سورے آپ کے یہاں اتنے سورے ہمارے یہاں، جتنی آیات آپ کے یہاں اتنی آیات ہمارے یہاں، جتنے رکوع آپ کے یہاں اتنے رکوع ہمارے یہاں، جتنے پیش آپ کے یہاں اتنے پیش ہمارے یہاں، جتنے زبر آپ کے یہاں اتنے ہی زبر ہمارے یہاں، سب کچھ ایک ہی جیسا ہے۔ یہ تو کچھ احمق ہیں جو چلا چلا کہتے ہیں شیعوں کا 40 پاروں کا قرآن ہے، 10 بکری کھا گئی، تو بھیا بکری نے کھائے، جواب ہم نہیں دیں گے کیونکہ ہم نے کسی دور میں بکری پالی نہیں ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ ہم نے کسی دور میں بکری، اب آپ کہیں گے حیرت، بے بھیا حیرت اس لیے ہے کیونکہ بکری اور شیر کبھی ایک جگہ رہ ہی نہیں سکتے، بکری اور شیر کبھی رہ ہی نہیں سکتے، رہ سکتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے ہر دور میں رشتہ شیروں سے رکھا ہے، وہ چاہے غضنفر ہو، چاہے اسد ہو، چاہے زرغام ہو، چاہے زیغم ہو، اور چاہے حیدر ہو، اور چاہے عباس ہو، ہمارا تعلق ہر دور میں شیروں سے رہا، ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ آگے بڑھیے، توحید پر کوئی اختلاف نہیں، رسالت پر کوئی اختلاف نہیں، قرآن پر کوئی اختلاف نہیں، اس سے اگلا ختم۔ کیا کعبے پہ کوئی اختلاف ہے؟ نہیں، جس طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ادھر ہی ہم پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پڑھ رہے ہو کعبے کی طرف منہ کر کے اور ہم سب منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو کربلا کی طرف، ایسا تو نہیں ہے۔ جبکہ شیعوں کے بچے کو بھی معلوم ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کعبہ نہ ہوتا۔ تمہارے سننے پہ سلام، بتائیے بھائی، اگر شیعوں کے بچے کو بھی معلوم ہے مولانا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو آج کعبہ نہ ہوتا، مگر ہم پھر بھی کعبے کی طرف پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کعبہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ مگر آپ کہتے ہیں اختلاف ہے، اختلاف کس بات پہ؟ نہ اللہ پہ نہ رسول اللہ پہ۔ آپ آگے بڑھیے، رمضان پہ کوئی اختلاف ہے؟ نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ جس دن آپ کی پہلی سحری ہوتی ہے اسی دن ہماری ہوتی ہے، جس دن آپ کا پہلا افطار ہوتا ہے اسی دن ہمارا ہوتا ہے، بس فرق اتنا ہے
بس فرق اتنا ہے, اب جملہ سن لیجیے گا, بس فرق اتنا ہے کہ ہم تھوڑا دیر میں روزہ کھولتے ہیں, آپ پہلے کھول لیتے ہیں. اچھا جیسے ہی کھولتے ہیں فوراً اس کی سزا بھی ملتی ہے, پھر 2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. اگر 5 منٹ صبر کر لیتے اور ہمارے ساتھ کھولتے تو بعد میں سزا کے طور پہ 2 گھنٹے کھڑے تو نہ ہونا پڑتا. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد والے. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں خود ہی سمجھ رہے ہیں, میں آپ کے سمجھنے کا بالکل ذمہ دار نہیں ہوں, مگر جو میں کہہ رہا ہوں اسے سمجھیے گا, ٹھیک ہے نا. اللہ پہ کوئی اختلاف نہیں, رسالت پہ کوئی اختلاف نہیں, کعبے پہ کوئی اختلاف نہیں, قبلہ پہ کوئی اختلاف نہیں, قرآن پہ کوئی اختلاف نہیں, رمضان میں بھی کوئی اختلاف نہیں. اب آپ آگے بڑھیے, آیا حج پہ کوئی اختلاف ہے؟ نہیں. جہاں آپ حج کرنے جاتے ہیں وہیں ہم جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے مسلمان جا رہے ہوں کعبے میں حج کرنے اور ہم نجف چلے جائیں, جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ روح کعبہ نجف میں ہے. اگر وہ نجف والا کعبے میں نہ ہوتا تو کعبہ کعبہ رہتا, قبلہ نہ بنتا. متوجہ رہیے گا. بتائیے آپ ہے اختلاف کوئی؟ دیکھو گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے بڑے اطمینان سے, تو کوئی اختلاف نہیں. جس جگہ آپ حج کرنے جاتے ہیں اسی جگہ ہم, اور وہاں جا کے اتحاد کا عالم یہ ہے کہ جس کلر کا احرام آپ پہنتے ہیں اسی کلر کا ہم پہنتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سفید پہن لیا اور ہم نے کالا پہن لیا, جبکہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ قوم کالے میں زیادہ چمکتی ہے. اور دنیا یہ لکھتی ہے کہ دنیا کے 2 ہی بڑے مجمع ہیں, ایک سفید کپڑے والوں, ایک کالا کپڑے والا. 2 ہی تو مجمع ہیں, ایک وہ مجمع جو سفید کپڑے پہن کے آتا ہے, ایک وہ مجمع جو کالے کپڑے پہن کے آتا ہے. مگر تاریخ ہر سال لکھتی ہے کہ جو مجمع سفید کپڑے والوں کا ہے ان کی تعداد لاکھوں میں ہے, اور جو کالے کپڑے والا ہے اس کی کروڑوں میں ہے. مگر تاریخ کو لکھنا پڑتا ہے کہ جہاں مجمع لاکھوں میں آتا ہے وہاں پانی بکتا ہے, اور جہاں کروڑوں میں آتا ہے پانی بڑھتا ہے. بھائی جہاں لاکھوں میں آ رہا ہے وہاں پانی بک رہا ہے, اور جہاں کروڑوں میں آ رہا ہے پانی, یہ اعجاز حسین ابن علی ہے. یہ اعجاز حسین ابن علی. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں وکیل صاحب, وہ مجلس پڑھوانے کے لیے ہمیں لے گئے اپنے سسرال میں کشمیر. تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ مولانا ہمارے ایک دوست ہیں بزرگ عالم دین ہیں اہل سنت کے, ان کی بیٹی اور داماد امریکہ سے 40 پہ آ گئے. اب خاتون تھی, اس کی دوستی کسی شیعہ لڑکی سے ہوئی, اس نے کہا ہمارے امام بارگاہ میں آئیے گا. وہ امام بارگاہ میں آئی, اس نے امام بارگاہ میں آ کے دیکھا زداری کا طریقہ, تبرک کا بٹنا. اس نے کہا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا بہن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, تم 40 پہ آؤ تمہیں پتہ چلے کہ حسین کہتے کسے ہیں. کیا اب اس نے جو کہا نا تم 40 پہ آؤ تمہیں پتہ چلے گا امام حسین کسے کہتے ہیں, تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے 40 پہ جانا ہے. شوہر بیوی کا اصرار کے سامنے مجبور ہو گیا اور اپنی بیوی کو لے کر 40 پہ آ گیا. تو انہوں نے کہا جی 40 پہ کمال کیا ہے, آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی سنیے, 40 کا سب سے بڑا کمال یہ کہ تم جب نیت کر کے چلو گے نا جو تمہیں چاہیے وہ تمہیں ملتا رہے گا. اب یہ وکیل صاحب نے مجھ سے شرعی قسم کھا کے بتایا یہ واقعہ. کہہ لیں گے مولانا ہم ایک جگہ بیٹھ گئے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا, وہ جو شوہر تھا اس نے اپنی بیوی سے تنزیہ طور پہ کہا, مزاح کے طور پہ, جب دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور لا کے لوگوں نے تبرک رکھ دیا کہ کھائیے, تو اس نے تبرک کو دیکھا اور بیوی سے کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ جو چاہیے وہ, میرا تو پزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے. کہتے ہیں جیسے ہی اس نے کہا اب ہم تو سمجھ گئے کہ اس نے مذاق کہا. کہہ لیں گے مولانا اسی وقت ایک شخص آیا پیچھے سے اور اسی کے ہاتھ پہ پزا کی ایک ٹکڑا رکھ دیا. ہائے ہائے, بس جیسے ہی پزا کا ٹکڑا اس کے ہاتھ پہ رکھا فوراً بیوی نے کہا تو نے مذاق میں مانگا تھا, کاش حقیقت میں کچھ اور مانگ لیتا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. مذاق میں مانگ رہا تھا, کاش حقیقت میں کچھ مانگ لیتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو دنیا کے 2 بڑے مجمع, آپ کہہ رہے اتحاد ہے, مگر آپ چیک کیجئے کہ اختلاف کس بنیاد پہ. اللہ پہ اتحاد ہے, رسول اللہ پہ اتحاد, کعبے پہ اتحاد, کلمے پہ, سب کچھ اتحاد ہے. آپ ایک قدم اور آگے بڑھی. حج پہ اتحاد ہے, جہاں آپ جا رہے ہیں وہیں ہم جا رہے ہیں. جس کلر کا احرام آپ پہن رہے ہیں اسی کلر کا ہم پہن رہے ہیں. جیسے آپ سر منڈا رہے ہیں ویسے ہی ہم منڈا رہے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ آپ بغل کے نیچے سے احرام پہنتے ہیں
ہم کاندھوں کے اوپر سے پہنتے ہیں. یہ اتحاد ہے کہ نہیں؟ ایک جیسا کلر، ایک طریقے سے صدر منانا. جیسے آپ بکرے کو ذبح کر رہے ہیں ویسے ہی ہم کر رہے ہیں. بس اختلاف اور اتحاد کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ وہاں جا کے کعبے میں جس ایک پتھر کو آپ چومتے ہیں اسی کو ہم چومتے ہیں. چومتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ جس ایک پتھر کو آپ چومتے ہیں اسی کو ہم چومتے ہیں. اور جن 3 شیطانوں کو پتھر آپ مارتے ہیں انہی کو ہم مارتے ہیں. کبھی ہم نے نہیں کہا کہ ہمارے الگ بنائے جائیں. کہا نہیں کہا. یہ ہمارا اطمینان ہے کہ جنہیں آپ پیٹ رہے ہیں ہم انہی کو پیٹ کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، ہم نے آپ ہی کو پیٹ لیا. مگر اتحاد کا عالم یہ ہے، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں اتحاد ہے تو ہم وہاں ان کو پیٹ کے آ رہے ہیں. سمجھ گئے ہیں آپ؟ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. تو یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی اس لیے کی کہ اختلاف ظاہری طور پہ کہیں نظر نہیں آ رہا. کیوں ہے اختلاف؟ تو ایک صاحب نے کہا مولانا جتنی چیزیں آپ نے بیان کی ہیں ان پہ اختلاف نہیں ہے. اختلاف شروع ہوا ہے رسول اللہ کے بعد. میں نے کہا رسول اللہ کے بعد کیا اختلاف ہو؟ کہنے لگے رسول اللہ کے بعد اختلاف یہ ہوا کہ امت 2 حصوں میں بٹ گئی. آدھے وہ تھے جو صحابہ کے ساتھ چلے گئے، آدھے وہ تھے جو اہل بیت کے ساتھ چلے گئے. اب جھگڑا یہاں یہ ہے کہ صحابہ والے کہتے ہیں ہم صحیح ہے اور اہل بیت والے کہتے ہیں ہم صحیح ہے. بس جھگڑا یہی ہے. تو میں نے کہا بھیا اس میں تو جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں تو دعا دیجئے، اور دعا یہ دیجئے کہ جو صحابہ کے ساتھ گئے ہیں وہ قیامت میں صحابہ کے ساتھ آئیں. کہاں بیٹھے آپ؟ بھائی جو صحابہ کے بھائی یہی تو دعا ہو سکتی ہے. ہم امام بارگاہ میں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کے دعا کیجئے کہ یا اللہ جو صحابہ کے ساتھ گئے قیامت میں صحابہ کے ساتھ آئیں، اور جو اہل بیت کے ساتھ ہیں بتائیے وہ قیامت میں اہل بیت کے ساتھ ہیں. یہ جھگڑا صحابیت اور اہل بیت کا نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہ جو جھگڑا ہے یہ صحابی اور اہل بیت کا نہیں ہے. تو آپ دامن بچانے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جھگڑا اس وجہ سے کہ ہم صحابی کے ساتھ چلے گئے آپ اہل بیت کی. یہ جھگڑا صحابیت اور اہل بیت کا نہیں ہے، یہ جھگڑا جہالت کا ہے. کیونکہ آپ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ نہ تو آپ کو یہ پتا کہ صحابی کون ہے نہ آپ کو یہ پتا کہ اہل بیت کون ہے. اگر آپ کو یہ پتا ہوتا کہ صحابی میں اور اہل بیت میں کیا فرق ہے تو جھگڑا ہی نہ ہوتا، سب ایک ہی جھنڈے کے تلے رہتے. تو کہنے لگے آپ بتائیے کہ صحابی میں اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ کوئی بھی فرق نہیں، اتنا سا فرق ہے. ابھی میں بتاؤں گا کہ صحابی میں اور اہل بیت میں کیا فرق ہے، آپ فوراً بیدار ہو جائیں گے. دیکھیں صحابی میں اور اہل بیت میں فرق یہ ہے کہ جو نبی سے پیار کریں وہ سب صحابہ ہیں. نہیں پہنچے آپ؟ پھر سن لیجئے، جو نبی سے پیار کریں وہ سب صحابہ ہیں، جن سے نبی پیار کرے وہ اہل بیت ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد پر. دیکھیے کچھ جھگڑا ہے بھائی، جن سے نبی پیار کر رہے ہیں وہ اہل بیت ہیں، اور جو نبی سے پیار کر رہے ہیں. اب یہ تو آپ کی اپنی قسمت ہے کہ آپ ان سے پیار کر رہے ہیں جو پیار ادھر سے بھیج رہے ہیں، یا آپ ان سے پیار کر رہے ہیں جن کے لیے پیار ادھر سے آ رہا ہے. جب محبت ادھر سے ادھر جائے گی تو صحابیت کہلائے گی، اور جب ادھر سے ادھر آئے گی تو اہل بیت کہلائے گی. نہیں مولانا یہ تو صرف ایسے ہی ہو گیا، بڑا فرق ہے صحابی میں اور اہل بیت میں. میں نے کہا کیا؟ کہیں گے کہ صحابی ہیں رضی اللہ اور اہل بیت ہے علیہ السلام. فرق ہے تو اس میں تو بس دعائی کی جائے گی. بھئی یہی دعا دی جا سکتی ہے کہ اللہ جو رضی اللہ ہیں وہ قیامت تک رضی اللہ ہی رہیں. اب جو سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں. اور جو علیہ السلام تھے وہ تھے، ہیں اور قیامت تک رہیں گے. یہی دعا ہے نا بھائی. رضی اللہ کہ نہیں، بڑا فرق ہے. وہ رضی اللہ ہیں یا علیہ السلام ہیں، یہ بھی عقل کا پھیر ہے، ورنہ کوئی فرق نہیں ہے رضی اللہ میں اور علیہ السلام میں. جو رضی اللہ ہیں وہ رضی اللہ رہیں، اور جو علیہ السلام ہے وہ علیہ السلام رہیں. آپ کہیں گے جی کیا فرق ہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب اس پہ اگر بحث ہونے لگی کہ رضی اللہ میں اور علیہ السلام میں کیا فرق ہے، کتابوں کے انبار لگ جائیں گے، امام بار کا آپ کا بھر جائے گا. مگر اگر آپ کو میں بالکل سادہ مثال میں بتاؤں کہ رضی اللہ میں اور علیہ السلام میں کیا فرق ہے، پورے مجمع کی توجہ، تو ایک ہی لفظ میں بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ رضی اللہ کون ہے اور علیہ السلام کون ہے. بتاؤں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو نبی کے دروازے پہ آ کے سلام کریں وہ سارے رضی اللہ ہیں. میں تھکے ہوئے کا ذمہ دار نہیں ہوں. جو نبی کے دروازے پہ آ کے سلام کرے وہ سارے رضی اللہ ہیں. جن کے دروازے پر نبی جا کے سلام کرے، صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. جن کے دروازے پر نبی جا کے سلام کر رہے ہیں
وہ کون ہے؟ وہ علیہ السلام ہے. اب جا کے تلاش کرو کہ نبی نے کس دروازے پہ جا کے سلام کیا. بس جو بھی اس دروازے سے باہر آتا ہوا ملے وہ سارے رضی اللہ ہیں علیہ السلام. علی آئے وہ علیہ السلام، حسن آئے وہ علیہ السلام، حسین آئے وہ علیہ السلام، اس لیے کہ نبی ان دروازے پہ جا کے سلام کرے. دیکھیے یاد رکھیے گا، بنیاد عقیدہ نبوت پر نہیں ہے. نبی پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، نبی تو سب کا ایک ہے. بس فرق یہ ہے کہ کس کا نبی کیسا ہے، اسے سمجھیے گا. جھگڑا اس بات پہ نہیں ہے کہ نبی کون ہے، جھگڑا یہ ہے کہ کون کیسا ہے. اب کلمہ تو ہم بھی نبی کا پڑھتے ہیں، نبی مکرم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی نبی مکرم کا، وہ بھی نبی مکرم کا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ نام ایک ہے، صفات الگ الگ ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا عالم ہے، تم کہتے ہو ہمارا جاہل ہے. ہم کہتے ہو کہ ہمارا نوری ہے، تم کہتے ہو ہمارا خاکی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا والا اللہ کے نور سے بنا ہے، اللہ نے اسے اپنے نور سے پیدا کیا ہے، تم کہتے ہو وہ ہم جیسا ہے. فرق ہو گیا نا بھائی. اب آپ اس پہ جھگڑا کر رہے ہیں. دیکھیے یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں جو عقیدہ نبوت ہے اس کا مضبوط ترین موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے شیعوں کا کہ ہم نبی اور امام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب ہمارا نبی پیدا ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، امام پیدا ہوتا ہے تو وہ امام ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جب نبی آئے تو روز اول سے پہلے وقت سے وہ کیا ہے؟ نبی ہے. مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب نبی آئے تو نبی نہیں تھے، نبی 40 سال کے بعد نبی بنے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی آئے تو نبی تھے. مگر اس پہ بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اس پہ بھی لڑنا نہیں چاہیے. بھئی اپنا عقیدہ ہے، مثلا ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی آئے تو نبی تھے، آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے. تو آپ اپنے عقیدے پہ مضبوط رہیے، ہم اپنے عقیدے پہ، اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں. مگر ایک بات کے لیے دعا کرتے رہیے مسجد میں بیٹھ کے روز کہ جب تک زندہ رہیں کبھی عیسائیوں سے مقابلہ نہ ہو. ورنہ اگر کسی دن عیسائیوں کے سامنے تم آ گئے نا تو پہلے ہی پٹخی پہ چاروں خانے چت ہو جاؤ گے، بات ہی نہیں کر پاؤ گے. اگر عیسائی کے سامنے کبھی مسلمان آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہا پیچھے تیرا میرا تو لیول ہی کچھ نہیں، تو کہا میں کہا، میرا تو نبی 3 دن کی عمر میں نبی تھا. پہنچے آپ بھائی، میرا نبی تو 3 دن کی عمر میں نبی تھا، تمہارا بنا 40 سال کے بعد، میں کیسے بات کروں؟ ہٹاؤ. اور تم نے اگر غلطی سے کہہ دیا کہاں لکھا ہے تو وہ توریت زبور انجیل نہیں دکھائے گا، وہ تو قرآن کھول کے دکھائے گا، یہ دیکھ یہ لکھا ہے. جب میرا نبی پیدا ہوا تو اس نے 3 دن کی عمر میں کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، وجعلنی نبیّا، اور مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا. اگر عیسائیوں نے قرآن کا یہ صفحہ کھول کے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا، کہاں جاؤ گے؟ کہاں مرو گے جا کے؟ کیا کرو گے؟ وہ تو کہیں گے اگر ہم سے بات کرنا ہے تو پہلے کوئی ایسا بچہ لا جو 3 دن کی عمر میں بولا ہو. کہاں بیٹھے ہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا. بھائی اگر انہوں نے کہا کہ ہم سے بات کرنا، آپ نے کہا جی ہمیں تو عیسائیوں سے بات کرنا، انہوں نے کہا شرط ہے بھائی میری، پہلے آپ ایسا بچہ لے کے آؤ کہ جو 3 دن کی عمر میں بولا ہو، اور اگر نہیں ہے تو اپنے گھر جاؤ، ہم بات نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں سے کہ امام بارگاہ کے سامنے سے جب گزرا کرو منہ نہ بنایا کرو، اس لیے کہ پتہ نہیں کب یہاں نہ پڑ جائے، اس لیے کہ بس امام بارگاہ ہی سے وہ بچہ دیا جا سکتا ہے. اور یاد رکھو اگر کبھی تم امام بارگاہ میں آئے اور کہا کہ ہمیں ایسا بچہ چاہیے کہ جو 3 دن کی عمر میں بولا ہو، تو خدا کی قسم ہم اسے امام بارگاہ کے صحن سے نہیں دیں گے، کعبے کے صحن سے دیں گے. 15 رجب کی صبح ہوگی، محمد کے ہاتھوں کی رحل ہوگی، ابو طالب کا ناطق قرآن بیٹا ہوگا جو جھوم جھوم کے کہے گا یا نبی اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں. جو دستے رسالت پر محمد کے ہاتھوں کی رحل پر جھوم جھوم کے کہہ رہا تھا یا نبی اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی نے سند دی ہے. جب کہا نا توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں،
تو نبی مکرم نے فرمایا اے علی تو نے توریت وارث سے توریت سے اچھی پڑھی، زبور وارث سے زبور سے اچھی پڑھی، انجیل وارث سے انجیل سے اچھی پڑھی، قرآن تو ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اب یہ بات مسلمان کے حلق میں ٹک گئی، وہ ماننے کو تیار نہیں، وہ کہتا جی میں نہیں مانوں گا کہ علی نے قرآن پڑھا ہے۔ کیوں نہیں پڑھا؟ ہمارے نبی نے نہیں پڑھا، علی نے کیسے پڑھا؟ تم سماج میں رہے ہو کہ نہیں؟ کہیں بندھے ہو کہ نہیں؟ کسی کے ساتھ بیٹھے ہو کہ نہیں؟ ابے سماج میں جیو تو پتہ چلے گا کہ نبی نے کیوں نہیں بات کی، علی نے کیوں بات کی۔ بھیا سماج میں جس میں رہتے ہو نا، جو جس لیول کا ہوتا ہے اس لیول والے سے بات کرتا ہے، وکیل سے، شاعر سے، خطیب سے۔ جب نبی نے آ کے کھولی کوئی اپنے لیول کا تھا ہی نہیں، جب علی نے آ کے کھولی نور ایک تھا، مزاج ایک تھا، خوشبو ایک تھی۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ اب جائیے آپ بحث کر لیجیے، کس بات پہ بحث کرو گے؟ تم نہیں سمجھتے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ کی مسئلہ ہے تو اور ہے، مولوی صاحب کی مسئلہ ہے تو اور ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے، اللہ کچھ اور چاہ رہا، مولوی صاحب کچھ اور چاہ رہا۔ اب آپ لڑو گے جی اللہ نے علی کو کعبے میں پیدا کیا، نبی کو کیوں نہیں کیا؟ تو تم سمجھو تو کہ نبی کون ہے، تم سمجھو کہ نبی کون ہے، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کعبے میں علی کیوں پیدا کیے گئے۔ سنیے، معلم توحید کا نام ہے محمد، یاد رکھیے گا۔ دنیا میں محمد سے بڑا معلم توحید نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے۔ سب سے بڑے معلم کا نام کیا ہے؟ محمد۔ اب جو جملہ کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے بڑے معلم توحید کا نام ہے محمد، اور سب سے بڑے عالم توحید کا نام ہے علی۔ پہنچے آپ، یاد رکھیے گا۔ معلم توحید کون ہے؟ نبی۔ عالم توحید کون ہے؟ علی۔ معلم توحید، عالم توحید، ٹھیک ہے نا؟ اب علی کو، اللہ کو بھیجنا ہے معلم توحید، وہ کہہ رہا ہے جی کعبے میں کیوں نہیں آئے؟ بھیا 365 رکھے تھے، 365 پہ رکھے تھے، اور جا رہا ہے معلم توحید۔ اب اللہ نے کہا کہ بھائی میں اسے اس گھر میں بھیجوں گا کہ جس گھر میں بت نہ ہو۔ پہلے اپنے گھر کو دیکھا، انہوں نے وہاں رکھے ہوئے، پھر اللہ نے پورے مکے کو دیکھا، تم نے غور ہی نہیں کیا۔ پھر مشیت کی نگاہوں نے پورے عرب کو دیکھا، عرب کے بعد مکے کو دیکھا، مکے کے بعد اس علاقے کو دیکھا، ہر گھر میں بت نظر آیا، بس ایک گھر تھا جس میں بت نہیں تھا، وہ گھر کسی اور کے باپ کا نہیں، علی کے باپ کا تھا۔ علی کے باپ کا تھا۔ اللہ نے کہا معلم توحید یہاں آئے گا، اور عالم توحید بتوں کے بیچ میں آئے گا، کیونکہ علی ہے بشکن۔ نہیں پہنچے؟ اللہ نے پہلے ہی دن علی کو وہاں اتارا جہاں سے علی کو جنگ کا آغاز کرنا تھا۔ کہا جی یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن یہ ہے۔ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ بت۔ اس لیے کہ علی کی نگاہ میں اپنا دشمن سب سے بڑا دشمن نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ دین کا دشمن سب سے بڑا دشمن ہے، توحید کا دشمن سب سے بڑا دشمن ہے، رسالت کا دشمن سب سے بڑا دشمن ہے۔ آپ کہیں گے جی کیسے؟ میں آپ کو دلیل دوں۔ اسلام کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر، پہلی جنگ ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر میں کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، نبی مکرم کا آرڈر تھا، سخت حکم تھا کہ جو گرفتار ہو جائیں انہیں مارنا نہیں، انہیں پیٹنا نہیں، انہیں چھیتنا نہیں، کچھ نہیں، انہیں بالکل گرفتار کر کے لانا، اور اگر وہ کلمہ پڑھ لیں انہیں آزاد کر دیں۔ گرفتار کر لیا گیا، ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ مولا کائنات آئے، ایک چکر یوں لگایا، پھر یوں لگایا، اور پھر یوں لگایا، اور پھر ایک شخص کو باہر نکالا اور گردن مار دی۔ اس کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، کسی میں ہمت نہیں بات کرے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کرنا شروع کیا۔ نبی نے کیا کہا تھا، علی نے کیا کر دیا؟ نبی نے کہا تھا انگلی بھی نہیں لگانا، علی نے تو گردن ہی جدا کر دی۔ اب کیا کریں، یہاں تو آواز نہیں نکلی۔ آہستہ آہستہ دبے پاؤں سے نبی کے خیمے پہنچے۔ نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی آپ کی اور کیا مانیں گے، تو علی نے ہی مانی۔ کہا کیا؟ کہا جی آپ نے کہا تھا انگلی نہیں لگانا، اور علی نے تو گردن مار دی۔ بلاؤ۔ علی کو بلایا گیا۔ علی یہ تم نے کیا کیا؟ یا نبی اللہ سنیے، یہ میری منت تھی، آج سے پہلے ملتا تو پٹتا،
آج کے بعد ملتا تو مرتا، اسے مرنا ہی تھا۔ علی کیوں تم نے قدم کیوں اٹھایا؟ آج سے پہلے ملتا تب مارتا، آج کے بعد ملتا، آج ملا تو مار دیا، نیت تھی یہ میری۔ کیوں علی؟ کہا یا نبی اللہ، جب آپ نے مکے کی زمین پر پہلی مرتبہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو اس شخص نے اپنا لعاب آپ کے چہرہ اقدس پہ پھینکا تھا۔ اسی دن میں نے سوچ لیا تھا کہ جس دن ملے گا، نہیں پہنچے آپ، اسی روز میں نے سوچ لیا تھا، ارے دنیا سمجھے تو علی کو، ابھی تم علی کو جانے کہاں ہو، ابھی تم علی کو پہچانے کہاں ہو، سمجھو کیا کہا؟ اسی دن میں نے سوچ لیا تھا جس دن بھی تم پھنس گئے اس دن خدا حافظی ہے۔ یہ کون ہے؟ علی ہے۔ یہ جنگ بدر ہے۔ یہ کون سی جنگ ہے؟ جنگ بدر۔ یاد ربی اللہ میں نے مار دیا کیونکہ اس نے اپنا لعاب آپ کے چہرے پہ پھینکا۔ آئیے یہ جنگ بدر ہے۔ ایک جنگ اور ہے جسے جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مولا کائنات عمرو ابن عبد ود کے سینے پہ سوار ہے۔ اس ملعون نے وہی حرکت کی جو اس نے رسول اللہ کے ساتھ کی تھی۔ آپ نے کیا کیا؟ روایت کا جملہ یہ کہ علی اٹھے اور ٹہلنا شروع کر دیا۔ ٹہلتے رہے، کعوہ دیتے رہے، ٹہلتے رہے، اور بعد میں آ کے اسے قتل کیا۔ لوگوں نے کہا یا علی یہ کیا کیا؟ کہا بھائی اس لیے کیا کہ اگر میں اس وقت اسے قتل کر دیتا تو اس کا قتل میری ذات کی وجہ سے ہوتا، اس کی رضا کی وجہ سے نہ ہوتا۔ اب بھی آپ علی کو نہیں سمجھے۔ جو حرکت نبی کے ساتھ کی تھی فوراً نیت کی جہاں ملے گا وہاں ماروں گا، اور جب وہی حرکت اپنی وجہ سے اپنے ساتھ ہوئی تو اتر کے کعوہ دے دیا۔ علی نے پوری دنیا کو اپنا مزاج بتا دیا کہ یاد رکھ اپنے معاملے پہ تو کمپرومائز ہو سکتا ہے، احترام رسالت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ رسالت کا دشمن اہل بیت کا دشمن ہے، رسالت کا دشمن علی کا دشمن ہے، رسالت کا دشمن حسن کا دشمن ہے، رسالت کا دشمن حسین کا دشمن ہے۔ علی نے بتایا کہ ہمارے دشمن کی کوئی قیمت نہیں ہے، مگر جو محمد کا دشمن ہے وہی ہمارا دشمن ہے۔ اب آپ ایک قدم آگے بڑھیے۔ نبی نے کلمہ قرآن نہیں سنایا، علی نے سنایا۔ نبی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، علی کعبے میں پیدا ہو گئے۔ اب اگر کوئی آج کا مولوی صاحب آگے کہنے لگے جی میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، میرے تو پورا قرآن یاد ہے، تو کیا ہم اسے وہاں بٹھا دیں گے کہ جہاں وہ برابر محسوس کرے؟ نہیں بھائی، ساری دنیا کے قاری، حافظ، مولوی، ملا، ادیب، خطیب، شاعر، مفکر، مدبر ایک طرف، اور سارے حلق میں قرآن ڈال دیں اور گلے میں ڈال کے پھیریں، علی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ علی کا قرآن پڑھنا اور ہے اور مولوی صاحب کا قرآن پڑھنا اور ہے۔ یاد رکھیے گا علی کے قرآن پڑھنے میں اور دنیا کے قرآن پڑھنے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ساری دنیا چھپا ہوا قرآن پڑھ رہی ہے، علی نے چھپا ہوا قرآن پڑھا ہے۔ علی نے قرآن آنے سے پہلے قرآن پڑھا، ابھی وجود قرآن نہیں تھا، ابھی ظاہری طور پہ قرآن نہیں آیا تھا، اور علی نے قرآن کی تلاوت کی۔ چھپا ہوا قرآن پڑھنا اور ہے اور چھپا ہوا قرآن پڑھنا اور ہے۔ اب آپ کہنے کہ جی رسول اللہ کے بعد کسے مانے؟ بھائی جھگڑا اس بات پہ نہیں ہے کہ صحابہ کو مانا جائے یا اہل بیت کو مانا جائے، یہ جھگڑا نبی ختم کریں گے۔ نبی کے بعد اسے مانو جو نبی جیسا ہو، بس۔ نبی کے بعد کسے مانو؟ نبی جیسا ہو۔ اب آپ کہیں گے جی عقلی طور پہ، ظاہری طور پہ جو نبی جیسا ہو اسے مان لو۔ اب نبی کا ظاہری کیا ہے؟ دو جملے سن لیجیے، مجلس ختم ہو رہی۔ نبی کا ظاہری یہ ہے کہ نبی کے جسم مبارک میں اللہ نے کچھ معجزات رکھے۔ اب یہ معجزہ کیا ہے اس کی بھی تعریف سن لیجیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے شیعوں کا کہ ہمارے ہاں جسے نبی یا امام مانا جاتا ہے اسے صاحب اعجاز مانا جاتا ہے، اسے صاحب کرامت مانا جاتا ہے، اسے صاحب معجزہ مانا جاتا ہے۔ جو ہمارا عقیدہ ہے، ہم رسول، نبی، امام، ولی اسے مانتے ہیں جو صاحب کرامت ہو، صاحب اعجاز ہو۔ ساتویں امام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آ گیا، اس نے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ معصوم کی پہچان کیا ہے، امام کی کیا پہچان ہے، نبی کی کیا پہچان ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ نبی امام کون ہوتا ہے؟ منصوص من اللہ، یعنی اللہ بنا کے بھیجتا ہے۔ وہ حجت خدا ہوتا ہے، وہ اللہ کی جانب سے بنایا ہوا رہبر، لیڈر، قائد، رہنما، پیشوا، ہادی ہوتا ہے۔ اس نے کہا اور کیا؟ سنیے، اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ جو معصوم ہوتا ہے نا، معصوم جب ایک معصوم جاتا ہے تو دوسرے کا تعارف کرا کے جاتا ہے۔
نبی گئے تو علی کا تعارف کرایا، علی گئے تو حسن کا تعارف کرایا، حسن گئے تو حسین کا تعارف کرایا، حسین گئے تو سجاد کا تعارف کرایا. کہا اور علامت کیا ہے؟ کہ ایک علامت یہ ہے کہ جب ایک ہادی بولتا ہے تو دوسرا ہادی خاموش رہتا ہے. آپ اٹھا کے دیکھیے، نبی بول رہے تھے تو علی خاموش تھے، علی بول رہے تھے تو حسن خاموش تھے، حسن بول رہے تھے تو حسین خاموش تھے، حسین بول رہے تھے تو سجاد خاموش تھے، سجاد بول رہے تھے تو باقر خاموش تھے، باقر بول رہے تھے تو جعفر خاموش تھے، جعفر بول رہے تھے تو قاسم خاموش تھے، قاسم بول رہے تھے تو رضا خاموش تھے. اب حیرت سے نہ دیکھیے، جب آخری بولے گا تو قرآن خاموش رہے گا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. اب آخری بولے گا تو قرآن خاموش رہے گا. اس نے کہا یہ اچھا. اور امام نے کہا اس کی آخری علامت یہ ہے کہ جو معصوم ہوتا ہے، نبی یا امام ہوتا ہے، صاحب اعجاز ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ صاحب اعجاز ہوتا ہے. اس نے کہا جی صاحب اعجاز کیسے؟ امام نے چاروں طرف دیکھا، کیسے بتاؤں اسے صاحب اعجاز؟ سامنے درخت کھڑا تھا، بہت دور ایک پیڑ تھا. امام نے کہا صاحب اعجاز کا مطلب یہ کہ اگر نبی یا امام حکم دے درخت کو ادھر آؤ تو وہ چل کے ادھر آئے گا. اب یہ کہہ کے امام بات کرنے لگے. اب کیفیت دیکھیں، امام کا چہرہ ہے اس کی طرف اور اس کا چہرہ ہے امام کی طرف، اسے درخت بھی نظر آ رہا ہے. امام نے بات شروع کر دی آگے. اس نے اٹھنا شروع کیا، امام نے کہا بیٹھو. اس نے اٹھنا شروع کیا، امام نے کہا بیٹھو. اٹھا، امام نے کہا بیٹھو تو صحیح. اس نے کہا مولا پیچھے دیکھیے پیچھے. اب جو امام نے پلٹ کے دیکھا تو درخت یہاں آ گیا تھا. امام نے اسے چھوڑا اور درخت سے کہا بھائی تم یہاں کیا آ گئے، تم یہاں کیوں آ گئے؟ اس نے کہا فرزند ذرا معاف کیجیے گا. امام نے کہا تم آئے کیوں؟ جب میں نے تمہیں نہیں بلایا تو تم کیوں آئے ہو؟ مولانا صاحب، جب میں نے تمہیں نہیں بلایا تو تم کیوں آئے ہو؟ درخت بولا فرزند زہرا معاف کیجیے گا، آپ نے نہیں بلایا پھر بھی میں آیا. امام نے کہا جب میں نے نہیں بلایا تو تم کیوں آئے؟ کہا مولا میں اس لیے آیا جب آپ نے کہا نا اس سے کہ امام وہ ہوتا ہے، معصوم وہ ہوتا ہے، اگر وہ درخت کو اشارہ کرے تو درخت چل کے آئے گا. جیسے ہی آپ نے کہا درخت چل کے آئے گا، اس احمق نے فوراً دماغ میں سوچا کیسے آئے گا؟ میں نے آ کے بتایا ایسے آئے گا. کیسے آئے گا؟ میں نے آ کے بتایا ایسے آئے گا. یہ اعجاز، یہ کرامتیں، یہ سب کس کی ہے؟ یہ اللہ نے انہیں عطا کی ہے. اب نبی کے بعد کون آئے گا نبی کی جگہ جو نبی جیسا ہو؟ آپ جا کے دیکھیے جس میں اعجاز پایا جائے. میں آپ کو دو بڑے بڑے معجزے بتا دیتا ہوں بہت جلدی سے. نبی کے جسم کے دو معجزات ہیں بڑے، جو بالکل ظاہری ہیں. یوں تو نبی مکرم کے جسم مطہر میں 1500 سے زیادہ معجزات ہیں اور 34-35 معجزات ہوئے ہیں جو ہر وقت ظاہر ہوتے تھے. وہ معجزہ سن لیجیے آپ. میسرہ نے بیان کیا، کہتا ہے جی میسرہ نے کہا کہ یہ جو ابو طالب کا بھتیجا ہے نا، اسے اللہ نے یہ اعجاز عطا کیا ہے کہ یہ جس گلی سے گزرتا ہے 2 دن گلی سے خوشبو آتی. اب وقت نہیں ہے میرے پاس. یہ جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے 2 دن تک خوشبو آتی ہے. جو بعد میں گزرتا ہے وہ سمجھ جاتا اوہ یہاں سے نبی گزرے تھے، یہاں سے محمد گزرے. جناب خدیجہ نے کہا اور کبھی بھی اور سنیے. اس کا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ جب رات کو سب سوتے تھے نا زیر آسمان، ہم سب کو ڈھونڈتے تھے کون کہاں سو رہا ہے، تلاش کرنا پڑتا تھا. چادر ہٹا کے اچھا تم یہاں سو رہے ہو؟ انہیں کبھی ڈھونڈنا نہیں پڑتا تھا. کہا کیوں؟ کہا ہم انہیں ڈھونڈنے کے لیے کبھی زمین کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے. کہا آسمان کی طرف کیوں دیکھتے تھے؟ کبھی بھی جب یہ کالی چادر اوڑھ کے سوتے تھے تو ان کے جسم سے ایک نور نکلتا تھا جو اس چادر سے چھن چھن کے آسمان کی طرف جاتا تھا اور اس کا ایک تار بن جاتا تھا. تو ہم کبھی بھی محمد کو زمین پہ نہیں ڈھونڈتے تھے، ہم اس تار کو دیکھتے تھے. بس جہاں وہ تار آ کے رکتا تھا وہی محمد ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بدن نبی میں 2 معجزے تھے، جسم سے خوشبو آنا اور رات کو نور کو جانا. اب یہ نہ پوچھو کہ نبی کے بعد کسے مانے. میں کہوں نہ ماننا، مولانا کہیں نہ ماننا، چچا کہیں نہ ماننا، چچا کہیں نہ ماننا، یہ جوان کہیں نہ ماننا. عرب کے کافروں کی تو مان لو گے، مکے کے کافروں کی تو مانو گے، اپنے جیسوں کی تو مانو گے. نہ مانو میرے کہنے سے، مگر عرب کے کافروں کی تو مان لو. عرب کے 40 کافر کفار سردار پوری رات کھڑے تلوار لیے ہوئے، پوری رات تلوار کھڑے، سو رہے ہیں، اونگ رہے ہیں، چل رہے ہیں. صبح آئی، انہوں نے کہا بھائی اب کود جاؤ. وہ دیوار کود کے اندر آئے. اب جب اندر آئے تو انہوں نے کہا اچھا چادر ہٹائی. چادر جو ہٹائی تو وہاں تو معاملہ ہی بدل گیا. وہ گھر کے باہر آ گئے.
تو 40 کے پیچھے 400 اور انتظار کر رہے تھے. انہوں نے کہا کام تمام کر آئے؟ انہوں نے کہا بھائی کیا کام تمام کرتے، وہاں تو بستر پہ نبی ہے ہی نہیں، محمد ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا پھر؟ کہنے لگے ہم نے تو چادر ہٹائی تو اندر سے علی نکلا. انہوں نے کہا بھاولے ہو، بے وقوف ہو، احمق ہو. کہا کیا تم پوری رات کھڑے رہے؟ اس نے کہا پھر کیا تم نے خوشبو نہیں سونگی تھی؟ کیا تم نے تار نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اچھا پوری رات اسی تار کے چکر میں تو کھڑے رہے. ہائے ہائے، اسی تار اور اسی خوشبو کے چکر میں کھڑے رہے. اس کا مطلب یہ کہ ان 40 سرداروں کا کھڑا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو نور بدن نبی میں تھا وہی نور بدن علی میں تھا. جو خوشبو بدن نبی میں تھی، جو خوشبو بدن نبی میں تھی وہی خوشبو، جوانوں یاد رکھنا، یہ جو کہتے نہیں حدیث قصہ، حدیث قصہ، یہ حدیث قصہ معجزہ ہے. رسول اللہ کے معجزے کا نام حدیث قصہ ہے مولانا. اس حدیث قصہ ہی میں یہ خوشبو والا معجزہ بیان کیا گیا ہے. بھائی کیا ہے؟ امام حسن آئے، اماں میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. حسین آئے، اماں میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. علی آئے، ہم رسول اللہ کی خوشبو محسوس کریں. 3 امام ایک کے بعد ایک آئے اور ایک ہی جملہ کہا، نانا کی خوشبو، نانا کی خوشبو، بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ آپ نے کیوں کہا میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں؟ آپ کو تو آ کے کہنا چاہیے تھا ہم نانا کا وجود محسوس کر رہے ہیں. یہ خوشبو کیوں کہی؟ تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ ہمارا نانا خوشبودار ہے. اچھا آپ تو کوئی نانا بدبودار بھی ہوگا بھئی. اگر ہمارا نانا خوشبودار ہے تو کوئی نانا بدبودار بھی ہے. خوشبودار ہم نے بتا دیا، نہیں پہنچے. بھائی کمال ہے. حسین کے نانا کا کمال تو دیکھو، نور اول حسین کا نانا، عقل اول حسین کا نانا، کرم اول حسین کا نانا، عشق اول حسین کا نانا، جمال اول حسین کا نانا، طٰہٰ حسین کا نانا، یاسین حسین کا نانا، مزمل حسین کا نانا، مدثر حسین کا نانا، مبشر حسین کا نانا، صادق حسین کا نانا، بشیر حسین کا نانا، سراج منیر حسین کا نانا. حیرت سے کیا دیکھ رہے ہو؟ جب لوگوں نے اپنے برے نانا نہیں چھوڑے، ہم حسین کا اچھا نانا کیسے چھوڑ دیں؟ بھیا یہ حسین کے نانا کا کمال. کوئی نہیں ہے جو حسین کے مقابلے پہ آئے. نہ حسین کے نانا کا کوئی جواب ہے، نہ حسین کے باپ کا کوئی جواب ہے. اور نہ میں پچھلے سال آندھرا پردیش میں تھا، ایک صاحب نے مجھ سے کہا ایک جملے میں بتائیے، بس ایک جملہ ہو اور اسی پہ مولا علی کی فضیلت تمام ہو جائے. ایک ہی جملے میں بتائیے کہ حسین کے باپ کی شان کیا ہے. میں پریشان، میں نے کہا اسے میں ایک جملے میں کیا بتاؤں؟ اسی وقت فی البدی مولانا میرے دماغ میں فوراً، اور وہ جملہ کہنا تھا، مجلس ختم ہو گئی اسی. میں نے کہا بھائی صاحب آپ بیٹھ جائیے، آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ایک جملے میں بتاؤں حسین کا باپ کون ہے؟ کہنے ہاں بتائیے. میں نے کہا پھر سنیے، حسین کا باپ وہ ہے کہ اسے مانتا ہی وہ ہے جس کا اپنا باپ ہے. جس کے پاس اپنا باپ نہیں ہے وہ حسین کے باپ کو نہیں مانتا. اب یہ جو حدیث قصہ کیا ہے؟ اچھا آپ کو بتاؤں میں، جو لوگ مکے گئے ہیں، مدینے کی زیارت کی ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ مکان جو جناب سیدہ کا تھا جس میں حدیث قصہ آئی تھی، وہ گھر آپ دیکھیے کتنا بڑا ہے. اتنا بڑا تھوڑی جتنا آپ کا امام بار کا، یہ تو بہت بڑا ہے. چھوٹا سا گھر ہے، وہ نشان بنایا ہے انہوں نے آج بھی فرش پہ. انہوں نے کہا کہ جی یہاں سے یہاں تک یہ مکان جناب سیدہ کا مکان تھا. اتنا بڑا مکان تھا. حسن روز آتے تھے، حسین روز آتے تھے، علی روز آتے تھے. سچ بتائیے اگر چھوٹے سے مکان میں حسن ایک قدم آگے بڑھتے نانا مل جاتے، حسین آگے بڑھتے نانا مل جاتے، علی ایک قدم آگے بڑھتے بھائی مل جاتے. پھر یہ پوچھا کیوں نانا کہاں ہے، نانا کہاں ہے؟ تاکہ دنیا کو عظمت فاطمہ سمجھ میں آ جائے. نہیں پہنچے، کاش میں جملہ کہہ سکوں. ایک کنیز فاطمہ کی مجلس سے انہوں نے جملہ کہہ کے مجلس تمام کراؤں تاکہ دنیا کی سمجھ میں عظمت فاطمہ آ جائے اور دنیا کو پتا چل جائے کہ جو کائنات کو راستہ دکھائے اسے امامت کہتے ہیں، جو امامتوں کو راستہ دکھائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد وآل. خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو جس دروازے پہ بٹھایا اس دروازے سے بڑا کوئی دروازہ نہیں. جس بارگاہ میں آپ کو بٹھایا اس بارگاہ سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں. جس بلندی پہ تمہیں بٹھایا ہے اس بلندی سے بلندی کوئی اونچی بلندی نہیں. جس اونچائی پہ آپ کو بٹھایا ہے اس اونچائی سے اونچی کوئی اونچائی نہیں. آپ آل محمد علیہ السلام کے دروازے پہ بیٹھے.
آل محمد کی عظمتوں کا اللہ اکبر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ یہ فضیلت، یہ کمالات، یہ عظمت، یہ شان جو ہم بیان کر رہے ہیں کچھ نہیں ہے۔ ابھی تو فضائل کے باب کھولے نہیں گئے ہیں، ابھی تو روایات بیان نہیں کی گئی ہیں۔ خدا کی قسم اللہ نے جس کو دروازے پہ جھکایا اسے بھی سلمان بنا دیا، ابو ذر بنا دیا، مقداد بنا دیا، قمبر بنا دیا، عمار یاسر بنا دیا۔ اللہ نے انہیں بھی صاحب اعجاز بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر، اور آج الحمدللہ جس زمانے میں ہم بیٹھے ہیں مولانا شیعت کا چہرہ کھل کے سامنے آ گیا۔ اب کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں شیعہ کون ہوتا ہے، اب سب کو پتا ہے کہ جس سے ساری دنیا ڈرتی ہے وہی شیعہ ہوتا ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ نہ جانے کتنی فروریاں آپ کی زندگی میں آئیں اور چلی گئیں، اور نہ جانا کتنی فروری آئے گی اور چلی جائے گی، مگر یہ آج کی 23 فروری 2025 تاریخ کے دامن میں ہمیشہ محفوظ رہے گی، کیونکہ اس تاریخ میں دنیا کو پتہ چلا کہ عزادار میں کتنا دم ہوتا ہے۔ نہیں پہنچے؟ عزادار میں کتنی طاقت ہوتی ہے، یہ اس 23 فروری 2025 کو پتہ چل گیا پوری دنیا کو کہ ایک عزادار کی طاقت کتنی ہوتی ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ پہلے لوگ اس کی تقریر سے ڈرتے تھے، پھر اس کی تصویر سے ڈرنے لگے، اور آج اس کی تدفین سے ڈر رہے ہیں۔ کل سید کی تقریر کا خوف تھا، شہادت پہ تصویر کا ڈر ہوا، اور آج تدفین کا ڈر ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ڈر باقی رہے وہ مرتا نہیں ہے۔ مرتا وہ ہے جس کا خوف ختم ہو جائے۔ ان کا خوف باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہماری دنیا سے دور گئے، مرے نہیں ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو بھی آل محمد کی محبت پہ مر گیا وہ شہید ہو گیا، اور جو شہید ہو گیا وہ زندہ ہو گیا۔ خدا مرحومہ کو غریق رحمت فرمائے، درجات بلند ہوں، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے۔ جب مرحومہ کا نام آتا ہے تو بے ساختہ سیدہ یاد آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جانے والی ایک کنیز فاطمہ، یاد رکھیے گا اس دنیا میں کتنا ہی اونچا مرد، کتنے ہی بلند مقام پہ رہنے والا مرد اس دنیا کو چھوڑ کے جائے، اس کے لیے یہ بلندی کی بات نہیں ہے کہ وہ جج تھا، وہ ڈی ایم تھا، وہ ایس پی تھا، وہ کیا تھا۔ اس کے لیے سب سے بلندی کا مقام یہ تھا کہ وہ اس دنیا میں غلام حیدر کرار تھا، اور جب کوئی خاتون اس دنیا سے جاتی ہے تو اس کے لیے سب سے اونچی بات یہ ہوتی ہے وہ کنیز فاطمہ تھی۔ جانے والا غلام علی ہوتا ہے، جانے والی کنیز فاطمہ ہوتی ہے۔ جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے تو اس جوار میں چلا جاتا ہے جسے جوار معصومین کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، بہت ساری روایات پڑھی جاتی ہیں، خوف، ڈر، قبر میں ایسا ہو جائے گا، قبر میں ویسا ہوگا، قبر میں ویسا ہوگا۔ روایت کے جملے ہیں، میں کوئی اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں، میں روایت دکھا سکتا ہوں۔ جو روئے، رلائے یا رونے جیسا چہرہ بنائے اس پر جنت واجب ہے، یہ روایت کا جملہ ہے، اور معصوم نے سند دی ہے، جو روئے، رلائے یا رونے جیسی شکل بنائے اس پر جنت واجب ہے۔ یہ قوم تو وہ ہے جو نام حسین سن کے بل بلا کے روتی ہے، تڑپ تڑپ کے روتی ہے۔ ورنہ ابھی ہم کربلا معلیٰ میں تھے، آپ یقین جانیں 3 شعبان کو بین الحرمین لوگ کبھی ہنس رہے تھے، کبھی رو رہے تھے۔ ایک خاتون میرے پاس آئی اور آگے کہنے لگی مولانا ہم پہلی مرتبہ کربلا آئے ہیں، آج ہی آئے ہیں، مولانا میرا رونے کے لیے بہت دل چاہ رہا ہے، مگر یہ بتائیے کیا آج میں رو سکتی ہوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں رو سکتی؟ کہنے لگی پر آج تو امام حسین کی ولادت کا دن ہے نا۔ میں نے کہا تم رو اس لیے کہ حسین کے پیدا ہونے پہ فاطمہ روئی ہے۔ اور جناب سیدہ نے یہ باقاعدہ مرسل اعظم سے بیان کیا ہے، بابا یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے نا، یہ کہتا ہے میں غریب ہوں، میں پیاسا ہوں، میں شہید ہوں، میں مسافر ہوں، میں غریب الوطن ہوں۔ تو نبی مکرم نے فرمایا فاطمہ یہ جو تیرا بیٹا ہے نا یہ 3 دن کا پیاسا ہو، زمین کربلا، دشت نینوا، ارض نینوا پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ بابا جب یہ شہید کیا جائے گا کیا اس وقت آپ ہوں گے؟ نہیں میری لاڈلی۔ علی ہوں گے؟ نہیں میری بیٹی۔ حسن ہوں گے؟ نہیں میری بیٹی۔ بابا کیا میں رہوں گی؟ نہیں میری لاڈلی۔ تو یعنی بابا پھر میرے حسین کو روئے گا کون؟ تو نبی نے فرمایا فاطمہ خدا ایک قوم پیدا کرے گا
جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے، جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے، جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے۔ یہی وہ قوم ہے جو دعائے فاطمہ ہے، یہی وہ قوم ہے۔ رونے میں کوتاہی نہ کرنا، رونے میں کوتاہی نہ کرنا۔ یاد رکھنا فضائل میں داد دو نہ دو۔ جب تم فضائل میں داد دیتے ہو نا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں خطیب کا دل بہت خوش ہوتا ہے مولانا کہ میں نے مولا کی یہ فضیلت بیان کی تھی، مجھے اتنی داد ملی ہے، اتنے نعرے ملے۔ جب تم فضائل پر داد دیتے ہو، سبحان اللہ کہتے ہو، ماشاء اللہ کہتے ہو، خطیب کا دل خوش ہوتا ہے۔ مگر جب تم مسائل میں یا حسین کہہ کے روتے ہو نا، فاطمہ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ فاطمہ، میرے لال کو رونے والے آئیں، میرے لال کے عزادار آئیں، میرے لال کے ماتمدار آئیں۔ کنیز فاطمہ کی مجلس سے خدا مرحومہ کو غریق رحمت فرمائے، کرمٹ کرمٹ جنت نصیب کر کے ان کے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، پاسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سچ بتائیے یہ برسی کی مجلس ہے، پھر بھی اتنی تعداد میں لوگ آ گئے نا، اتنی تعداد میں لوگ آ گئے۔ کبھی تم روایت کی دنیا میں اترو گے نا، اپنے رخساروں پہ تماچے مارنے لوگ۔ خدا کی قسم کبھی جانا تو پوچھنا روایت سے فاطمہ کے جنازے میں کتنا مجمع تھا، جان تو کتنا مجمع تھا؟ فاطمہ کا جنازہ کیسے اٹھایا گیا تمہیں معلوم ہے؟ جان تو کیسا مجمع، کتنا مجمع تھا؟ روایت کہتی ہے کہ وہ واحد جنازہ تھا کہ جس جنازے کی تیاری اور آمادگی کے بعد رات کے آدھے پہر کے گزر جانے کے بعد حسن و حسین آہستہ آہستہ چچا سلمان کے دروازے پہنچے، دق الباب کر کے کہا چچا آ جائیے، اماں کا جنازہ تھا۔ اور سنو گے جب ہمارے یہاں ماں کا جنازہ اٹھتا ہے نا تو اولاد تڑپ کے روتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مولانا روایت پڑھی کہ وہ دن وہ تھا کہ جب حسن و حسین کو کھل کے رونے کی اجازت نہیں تھی، بچے منہ میں آستین دبا کے رو رہے تھے۔ علی کہہ رہے تھے آہستہ رو، کہیں تمہاری ماں کے قاتل کو پتہ نہ چل جائے۔ اللہ اکبر۔ جنازہ تیار کیا گیا، صحن خانہ میں لا کے رکھا گیا۔ حسن آؤ اماں کو سلام کرو، حسن آئے اماں سلام، حسین آؤ اماں کو سلام کرو۔ بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہ جائے گا۔ تاریخ کہتی ہے بندے کوفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ بلند ہوئے، آجا میرے کربلائی لال آجا۔ حسین آگے بڑھے، اماں کے رخسار پہ رخسار کیا۔ اماں وعدہ کیجئے آپ نے بلایا ہم چلے آئے، اماں جب ہم بلائیں گے آپ بھی چلے آئے۔ میں نے روایت پڑھ دی، تم نے سن لی، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اب جو میں روایت کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں وہ سن لیجیے گا۔ ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ جناب سیدہ کے جنازے پہ سب سے زیادہ جو تڑپ کے رو رہے تھے وہ امام حسین تھے، مگر میں نے اپنے کانوں سے اور آنکھوں سے حضرت آیت اللہ وحید خراسانی کو جو روایت پڑھتے ہوئے سنا ہے وہ سنا رہا ہوں۔ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں جناب سیدہ کے جنازے پر سب سے زیادہ تڑپ کے رونے والے حسین نہیں تھے، حسن تھے۔ حسن پچھاڑے کھا رہے تھے، تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے۔ اسماء نے آگے بڑھ کے کہا مولا اگر آپ ایسے روئیں گے تو حسین کو کون سنبھالے گا؟ آپ بڑے بھائی ہیں، ذرا صبر و تحمل سے کام لیں۔ امام حسن نے کہا اسماء تو نے انصاف نہیں کیا، جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ حسین کی آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ مولا آپ کی آنکھوں نے کیا دیکھا؟ اسماء میری آنکھوں نے دیکھا جب میری ماں دربار سے حق لے کے مانگ کے واپس آ رہی تھی، فلاں گودی کے فلاں کونے پہ فلاں شخص ملا، اس نے میری ماں کے رخسار پہ تماچا۔ میں نے پڑھ دیا تو علماء روایت بیان کرتے ہیں کہ امام حسن پوری زندگی اس گلی سے نہیں گزرے، جب اس گلی کے سامنے سے گزرتے تھے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا، بس دو مصرے سن لو، مصرے نہیں ہے مرثیہ ہے، پاکستان کے شاعر ہیں حسنین اکبر، انہوں نے یہ دو مصرے مجھے سنائے، میرے ساتھ کربلا محلہ میں تھے۔ عجیب و غریب مصرے ہیں، وہ کہتے ہیں بطول روئی ہے فضہ کو یہ بتاتے ہوئے، بطول روئی ہے فضہ کو یہ بتاتے ہوئے، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے۔ ارے مجھے تماچے لگ رہے تھے، میرا بچہ دیکھ رہا تھا، میں فریاد کر رہی تھی یا مہدی ادرکنی یا مہدی۔ ایام القلب،
परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद हमारी मुख्तसर कलील से बात कबूल फरमा, सबब निजात तो शय आखरत करार दे। मेरे अल्लाह जिस मरहुमा के साल सवाब के लिए मजलिस ज़फ़र की फ़िशार कब तन्हाई कब्र खिलवत कब से महफूज फरमा, दरजात को बुलंद से बुलंद तर फरमा, जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। हाज़िरीन मजलिस को साल के अंदर अंदर ज़ियारत करबला मोहल्ला से मुशर्रफ फरमा। मेरे अल्लाह जो एक बार जा चुका उसे 2 बार बुला ले, जो 2 बार जा चुका उसे बार बार बुला ले। आँख बंद ना हो जब तक रोज़े हुसैन का दीदार न कर ले। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का जितने बैठे हैं, इन्हें मांगने का तरीक़ा नहीं आता, तुझे अता का सलीक़ा आता है। इनकी नेक दिली हाजात को पूरा फरमा, इनके हाथों पर अपनी रहमतें बरकतें नेमतें मग़फ़रत नाज़िल फरमा। मेरे अल्लाह ज़माना पुराशोभ है, शीयत के हालात को बेहतर कर दे। मेरे अल्लाह दुनिया के जिस कोने में भी शियान हैदर करार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके इज़्ज़त नामूस आबरू की हिफाजत फरमा, उलमा हक़ का साया सरों पर बरकरार फरमा, निज़ाम मर्जियत की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का, तुझे वास्ता अहले बैतुल मुसल्लम का मकाम मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, करबला काज़मैन सामरा मशद नजफ़ क़ौम की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस सैयदा ज़ैनब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और जनाब सुकैना सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह शाम के हालात को बेहतर बना दे। मेरे अल्लाह गासिबीन को उस मुल्क से दूर कर दे। मेरे अल्लाह कल भी अली की बेटी कैद थी, आज भी अली की बेटी कैद। मेरे अल्लाह हालात आसान कर दे। मेरे अल्लाह ज़ियारत को आसान कर दे, ताकि हम जाके अली की बेटी के दरवाजे पर खड़े होकर बहन को भाई का पुरसा दे सकें। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का वारिस ज़मान वारिस कायनात हज़रत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें सरकार के आवाम अनुसार में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहुमा मग़फ़ूरा जनाब निखत बानो की रूह के लिए साल फरमा। निखत परवीन बिनते अंसार हुसैन।